تو ہم اپنا ہوم ورک کر کے آئے. اب آپ سے گزارش ہے ذرا ساتھ دیجیے. معراج کا سفر 2 طریقوں کا ہے. پہلا زمینی سفر، دوسرا آسمانی سفر. زمینی سفر کو اسراء کہا جاتا. وہ کہاں سے شروع ہوا؟ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. پہلا جو زمینی سفر تھا وہ تھا مسجد حرام یعنی کعبۃ اللہ سے شروع ہوا اور وہ سیدھے پہنچ کے گیا مسجد اقصی تک. اس کو کیا بولتے ہیں؟ اسراء. اسرا نہیں بولتے، اسراء بولتے. اب پھر دوسرا جو آسمانی سفر تھا اس کو کہا جاتا معراج. آسمانی سفر کیا؟ آسمان مسجد اقصی سے جب نکلے امامت فرما کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، وہاں سے جو شروع ہوا سفر 7 آسمان سیدھے چلے، انبیاء کی ملاقاتیں ہوتی رہیں اور پھر یہاں تک کہ عرش معلیٰ تک پہنچے. اور عرش معلیٰ پر جانے کے بعد بھی کیا کیے؟ اللہ سے ملاقات کیے، اللہ کا دیدار کیے، اور دیدار کر کے نماز لے کے اللہ سے بے شمار باتیں کیے. اور وہ باتیں کئی ساری راز ہیں، چھپی ہوئی ہیں، کسی کو نہیں معلوم. ان میں سے چند باتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دی. وہ نعمت ہے ہمارے واسطے، وہی معلوم کرنا ہے، اسی لیے ہم کو بیٹھنا ہے. چند باتیں اہم ہیں، وہ بھی انتہائی اہم، جس پہ ہماری توجہ ہی نہیں جاتی. جیسا ایک بڑا آدمی ہے، اس کے پاس جا کے ایک چھوٹا آدمی جا کے 10 روپے دیو نہ بولے تو آپ ہنستے. ارے انہیں سیٹ ہے رے تو 10 روپے مانگتا اس سے، 1 لاکھ بھی مانگے تو اس کو دینے میں کوئی کمی نہیں. سیٹ ہے انہیں. یہ جو اہمیت ہے نا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو باتیں بتائی ہمارے لیے دنیا میں چھوٹی چھوٹی ہیں، مگر اگر ہم اس پر غور کریں بہت بڑی. وہ باتیں لیے، نماز لیے، اور پھر واپس پلٹ کر جب لوٹ کے آئے اپنے گھر پر، اس وقت تک کے سفر کو معراج کہا جاتا ہے. دونوں باتیں ہو گئی. بہرحال معراج ہوئی کیوں، سب سے پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے. کبھی بھی یاد رکھیے، رنج سے خونگر ہوا انسان تو مٹ جاتا ہے رنج، مشکلیں مجھ پر پڑی اتنی کہ آساں ہو گئی. مرزا غالب کہے یہ شعر. کیا ہوا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب دین کی دعوت دیے، میں گزشتہ جمعہ بھی یہ بات بتایا، ہم بائی برتھ مسلمس ہیں، ہے نا، پیدائشی مسلمان ہیں بھائی، پیدا ہی ہوئے مسلمان ہیں. کیا نام ہے تو رکھ دیے، کیا ہے اذان دے دیے، اقامت دے دیے، ہو گئی فرائض. بچوں کو بھی یہی احساس ہے کہ پیدائشی مسلمان ہوں میں. مگر آپ ذرا غور کر کے دیکھو، پیدائشی مسلمان تو اپنی جگہ ہے ہی ہیں، لیکن اگر بائی چوائس مسلمان ہوتے تو کیا ہوتا؟ کافر ہیں. وہ اسلام قبول کرتا تو کیا ہوتا؟ خاندان والے بائیکاٹ کر دیتے، آج بھی کرتے. جو لوگ اسلام قبول کرتے ان کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہوتا. اور اتفاق سے افسوس کے ساتھ بول رہا ہوں، جو مسلمان ہوتے انہوں بھی اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتے. وہ مسلمان جن کے پاس انہیں آ گیا اپنا مذہب چھوڑ کے، یہ مسلمان بھی اس کا ساتھ نہیں دیتے. آپ افسوس کریں، بے شمار لوگ ایسے ہیں. بیٹیاں نہیں دیتے شادی کے واسطے، کام نہیں دیتے شادی کے واسطے. شروع نے جب اسلام قبول کرا پھولا پلاتے، گلے ملتے، غائب ہو جاتے. اس کے بعد ایسے ہزاروں مسلمان ہیں. بہرحال ہم کو ایسا نہیں کرنا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دین کی دعوت دینے لگے، طائف کے میدان میں ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مارا گیا. ذرا سوچ کے بتاؤ، وہ نبی جو وضو فرماتے تھے، صحابہ کیا فرمائے معلوم آپ کو؟ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وضو کرتے تھے تو صحابہ اللہ کے رسول کے وضو کے پانی کو زمین پہ گرنے نہیں دیتے تھے، وہ پانی کو اٹھا کے اپنے جسم پہ لگاتے تھے. ایسا نبی جس کے بارے میں ماں عائشہ فرماتی ہیں کہ میری گمی ہوئی سوئی رات کے اندھیرے میں گمی ہوئی ہے، چراغ نہیں کہ جس کو جلا سکوں. ایسی غربت ہے نبوت کے گھر میں، اللہ کا نبی اور گھر میں یہ غربت کا حال. لیکن فرماتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور پوچھے کیا ہوا عائشہ؟ رسول اللہ میری سوئی گم گئی، اس کو تلاش کر رہی ہوں. سرکار حضرت عائشہ کی اس کوشش کو دیکھ کے مسکرائے، دانتوں سے وہ نور نکلا، اللہ کی قسم. حضرت عائشہ فرماتی گمی ہوئی سوئی میرے کو مل گئی. اللہ کے نبی ابھی نبی نہیں بنے، اور آپ حضرت خدیجہ کا مال لے کر جب گئے تھے شام کی طرف، تو آپ کا غلام میسرہ بیان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اندھیرا راستے کے دیکھو تو نظر نہ آئے، ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سامنے کر دیتے، بولتے آپ سامنے چلیے. جب سرکار سامنے چلتے، اللہ آپ کی پیشانی سے، آپ کی ناک کے اس ذرے سے
اللہ آپ کے گالوں کے ان دونوں حصوں سے ایسا نور پھٹاتا، ایسا نور نکلواتا کہ سامنے کا راستہ ظاہر نظر آتا، کہ گری ہوئی چلنے والی رینگنے والی کالی چونٹی بھی اس رات میں نظر آ جائے۔ یہ حسن جس کے لیے کہا وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی برلانے والا، یتیموں کا والی غلاموں کا مولا۔ کون تھا بھائی؟ ہمارا نبی۔ اللہ تعالیٰ زمین پر بھیجنا نہیں چاہیے تھا ایک معنوں میں، تو اتنا مقدس نبی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اول ما خلق اللہ نوری، اللہ نے دنیا کو بنایا نہیں، سب سے پہلے اگر کسی چیز کو بنایا تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو بنایا۔ کچھ بھی نہیں تھا، آدم علیہ السلام کا وجود بھی نہیں تھا، آدم علیہ السلام کی فکریں بھی نہیں تھی، اللہ نے سب سے پہلے تیار کیا تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو بنایا۔ نور سے مراد اللہ کے رسول کو نبی بنا کر بھیجنا طے فرمایا، سمجھ رہے آپ؟ اور روح کو تیار فرمایا، جسم کو نہیں۔ جسم تو بعد میں آیا، ایک آخری نبیوں کے بعد آپ سب سے آخر میں تشریف لائے۔ ایسا مبارک نبی جس کی تعریف آپ ابھی سنیں، آپ کے منہ سے نکلنے والا تھوک اگر کنویں کے اندر ڈال دیں تو ہے سو پانی تھا نہیں تھا چھوڑ دو، اتنا پانی نکلیں گا۔ آج تک لوگ آب شفا سمجھ کے اس پانی کو مدینہ منورہ کے پیتے جا رہے ہیں، آج تک پی رہے ہیں، دیوانوں کی طرح جا کے پانی لیتے۔ آپ دیکھیے اللہ آپ سب کو مدینے کی حاضری نصیب کرے، دیوانوں کی طرح وہ پانی لے رہے ہیں جس میں معمولی سا دیکھنے والا تھوک، جس کی آپ کی نظر میں میری نظر میں کوئی اہمیت نہیں، مگر آقا کا تھوک ہے بڑا برکتوں والا۔ جب گیا تو یہ حال۔ حضرات حسنین کے بارے میں لکھا گیا، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کربلا کے میدان میں پانی بند تھا نہیں تھا، محرم ہے، پانی بند۔ آپ شربت کیوں پلا رہے؟ بولے نواز رسول پیاسے تھے، روزہ نہیں ہے آپ کے واسطے، ٹھیک ہے اوکے، نواز رسول پیاسے تو تم شربت پلاتے رہو، مگر ذرا توجہ کرو اس بات پر۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ جب پیاسے رہے، علماء اپنی کتابوں میں لکھتے ہیں کہ آپ کو پیاس محسوس کیوں نہیں ہوئی؟ آس پاس کے جتنے احباب تھے سب لوگ بے چین تھے، پانی پانی پانی۔ پڑھیے آپ کربلا کی تاریخ کو، میں دعوت دے رہا ہوں آپ کو، کسی بھی مکتب کے ماننے والے ہوں، کسی بھی مسلک کے ماننے والے ہوں، آپ پڑھو، حضرت حسین نے پانی کا واویلا نہیں مچایا۔ جب علماء لکھے اپنی تاریخ کو کربلا کی تو فرماتے ہیں پانی اس لیے نہیں بولے کیونکہ اللہ کے رسول نے بچپن میں اپنی زبان ان کو دے دی تھی چوسنے کے لیے، اور اس حد تک چوستے جب تک کہ آپ کا پیٹ نہیں بھرتا، پیٹ نہیں بھرتا۔ ایسا مبارک نبی، ایسا اشرف، ایسا اعلیٰ نبی، ہمارا نبی، میرا نبی، آپ کا نبی، اتنا مبارک نبی طائف کے میدان میں، طائف کے بادشاہوں کے دربار میں گیا اور جا کر میرے نبی کہتے ہیں ارے کلمہ پڑھ لے، میں تیرے پاس اللہ کا پیغام لایا۔ لوگوں نے اللہ کے رسول کو دھتکارا، کہا کہ نہیں آپ کی بات نہیں سنتے، کہ یہ کرنے کے لیے آئے تھے۔ ارے یہ تھا، ایک طرف چاچا کا صدمہ تھا کہ چچا کا انتقال، دوسری طرف یہ صدمہ تھا کہ آپ کی شریک حیات حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا انتقال۔ اللہ کے رسول اپنی زندگی میں کبھی نہیں بھول سکے اس صدمے کو، کبھی نہیں بھول سکے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ جس قدر حضرت خدیجہ کی رحم دلی اور آپ کی خدمت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھی، خدا کی قسم تمام ازواج مطہرات کی زندگیوں کو پڑھیں گے تو آپ کو نہیں ملنے والی۔ اس کا آسان مثال آپ کو یہ سمجھاتا ہوں، میں کمپیریزن نہیں کر رہا ہوں، سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اسٹرگل ٹائم جو ہوتا نا، آدمی جب لوگوں سے دھکے کھائے، آدمی جب زمینی لوگوں کا ظلم سہے، اس وقت جو کہے میں آپ کا ہوں، اس کی ہمدردی معنی رکھتی۔ اس وقت جو سہارا دے اس کی ہمدردی معنی رکھتی۔ اچھا جب رہیں گے، مال رہیں گا، دولت رہیں گا، سبھی السلام علیکم بولتے، آپ تو اس کو یاد رکھیں گے جو آپ کے برے وقت میں آپ کا ساتھ دے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اللہ کے رسول کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ کیا کہا تھا معلوم؟ جب نبی بنائے گئے، تشریف لائے تو پہلا جملہ فرمایا یا رسول اللہ آپ گھبرا رہے ہیں؟ جی ہاں، میرے کو خوف طاری ہے، پتہ نہیں میرے ساتھ کیا ہوگا۔ بہت پیارا جملہ فرمائے۔ کیا فرمایا؟ عام تو مولانا عاقل صاحب فرماتے تھے عورتوں کو شوہروں کی تعریف کرنے کی عادت ہی نہیں ہوتی، مگر سیکھنا ہے تو حضرت خدیجہ سے سیکھو کہ کیا ناز کے اور کیا انداز کے طریقے حضرت خدیجہ نے سکھائے ہیں امت کو۔ کیا کہیں یا رسول اللہ، اللہ آپ کو ضائع نہیں کرتا، آپ کو کچھ بھی نہیں ہوتا، پریشان نہ ہو۔
سرکار جب پوچھے کیوں کچھ بھی نہیں ہوتا تو کیا جواب دیے؟ آپ غریبوں کو کھانا کھلانے والے، یتیموں کے سر پہ ہاتھ رکھنے والے، ارے یہ آقا کو کچھ ہوں گا، اپنے رشتہ داروں کے حق ادا کرنے والے ہیں آپ چھوٹوں سے شفقت کرتے ہیں، آپ بڑوں سے محبت کرتے ہیں، آپ اپنے پرائے سے محبت کا بھرم بھرتے ہیں، آپ کو کچھ نہیں ہو سکتا خدا کی قسم۔ وہ زبان جو نکلی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بستر پر ہیں اور آپ قرآن کی پہلی وحی کی شدت سے تڑپ رہے ہیں، لیکن حضرت خدیجہ کے جملوں کا دلاسا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اے اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل فرمائی اور کہا، اے حبیب اٹھیے اب اپنے بستر سے اور جا کر لوگوں کو اللہ کا پیغام سنا دیجیے۔ ایک طرف سے حضرت خدیجہ کا دلاسا، دوسری طرف سے اللہ کا حکم، اٹھ کھڑے ہو گئے طاقت کے ساتھ، اب تک تو طاقت ہی نہیں تھی، لیکن ایک جملہ سہارا بن گیا۔ حضرت خدیجہ کا انتقال ہو گیا تو لوگ بولے ایموشنل ٹارچر کرنا شروع کرو، کیونکہ گھر کے لوگ ایک کے بعد ایک جاتے گئے۔ حضرت ابو طالب جو آپ کے چچا تھے، جس وقت تک آپ زندہ تھے کسی کی ہمت نہیں تھی حضرت علی کے ابا زندہ رہے تک کہ جو ہے اللہ کے رسول کو کوئی تکلیف پہنچائے۔ آج بچے بول رہے ہیں، یہ بچوں کو سمجھا رہا ہوں، اگر آپ کی زندگی میں بڑے ہیں اور آپ کا خیال ہے پپا ہے لائٹ لیو، دادا ہے لائٹ لیو، ان کی اہمیت آپ کی زندگی میں نہیں ہے، اللہ کی قسم کھا کے بول رہا ہوں، جب ان کے سائے آپ کے سروں سے جائیں گے یہ دنیا والے کچل کے رکھنے والے۔ جب نبی کے ساتھ ہوا تو تم تو نبی کے امتی ہو، کیا کہا طائف میں، کیا کہا لوگوں نے معلوم آپ کو؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے دعوت دینے، چیخ کر کہا، اب ان کا ساتھ دینے والا چچا نہیں رہا دنیا میں، مارو جو مار سکتے ہو ان کو۔ اور گلی کے نکڑ کے چھچورے آوارہ بچوں کے ہاتھوں میں رسیاں دی گئیں کہ اللہ کے رسول کے پیر اور آپ کے گلے کے اندر رسیاں ڈال کر کھینچو، تکلیف دو، ستاؤ، اور بچوں کے ہاتھوں میں پتھر دے دیے، بولے مارو۔ ارے آج آپ کو گھور کے دیکھنے والا پسند نہیں آتا، آپ کی جنبیاں نکل جاتی، اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دین کے لیے لوگوں کی مار، لوگوں کی تکلیفیں برداشت کیے۔ مقصد یہ تھا کہ آپ تک دین آئے، آپ تک اسلام آئے۔ طائف میں مار کھائے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں فرشتوں کو بھیج دیا، رسول اللہ آپ حکم دے دو، ملا کے ختم، بدلہ۔ ایک صاحب بول رہے تھے اسلام میں بدلہ ہے، میں لیتونچ لیتا ہوں۔ ارے دیوانے، اسلام میں بدلہ ہے نہیں ہے، کون بولا؟ معاف کرنا اس سے بڑا بدلہ ہے، معاف کرنا اس سے بڑا بدلہ ہے۔ کیا کہا اللہ کے رسول نے؟ کہا نہیں، میں ان کو کوئی تکلیف ہونے نہیں دیتا۔ ہم سورہ فاتحہ پڑھتے، کیا کہتے پہلی آیت کے اندر؟ الحمدللہ رب العالمین۔ جب باری آتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو ہم کیا بولتے معلوم؟ میلاد النبی کے جھنڈے آتے، دیکھو آپ، وہ جھنڈوں پہ ایک آیت لکھی ہوئی رہتی لمبی، ذرا کیلیگرافی میں رہتی، پڑھنے میں مشکل ہوتا، پہلے ہی نہیں پڑھنے آتا، بڑی مشکل سے رہتا، مگر اس میں لکھا ہوا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً اللہ جن عالموں کا رب، اللہ جس کا رب، اللہ کی قدرت، اس کی ربوبیت جس شے پر ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس شے کے لیے رحمت ہے۔ اگر اللہ کی رحمت ہمارے پہ نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت نہیں ہے، تو آج عذاب میں ہوتے ہم، برباد ہو گئے ہوتے ہم فنا ہو گئے ہوتے۔ یہ جو پہاڑوں پہ آج گھر بن رہے ہیں، یہ گھر نہیں بنتے، یہ پہاڑ ہمارے اوپر سے کچلے جاتے، یہ گزر جاتے ہمارے گھروں، ہماری جھوپڑیوں پر سے، جو ہم سے پہلے والوں کے ساتھ ہوا، جنہوں نے سنبھلنے کا نام نہیں لیا، ہمارے ساتھ بھی ہوتا، مگر اللہ کا کرم ایسا نہیں ہوا۔ اللہ کے رسول نے کہا، اے فرشتوں جاؤ، میں ان کے حق میں کوئی بد دعا نہیں کرتا، بلکہ یہ امید کرتا ہوں کہ یہ ایمان نہیں لائے، ان کی نسلیں ایمان لائیں گی۔ چھوڑ دیں، گھر لوٹے زخموں سے چور، دل بڑا تکلیف میں تھا، مکے میں داخل ہو گئے۔ اب یہاں پر ایک مسئلہ ہے، الگ الگ روایات، بعض بولتے ام ہانی کے گھر میں تھے، بعض بولتے مکہ مکرمات میں تھے، بعض بولتے فلاں، بعض فلاں، بہرحال مکے میں تھے، اتنا طے ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لے گئے اور رات میں قیام کرنے کے لیے سو گئے، پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے رات میں، بس نیند لگ گئی، بس ہلکی سی، فرماتے ہیں عشاء کی نماز پڑھے آپ، زخموں سے چور ہے، نماز نہیں چھوڑے۔
ذرا پیٹ میں درد نہیں، کیسا کی چھوڑا بولے، تو کیسا ہوتا جی؟ نماز ادا فرمائی اور اس کے بعد میں آپ سو گئے۔ میرے کو اچھا یاد ہے، ڈبل پورے میں ایک جگہ میں بیان کر کے نکلا تو معراج میں نماز ملی، تو اس سے پہلے بھی کئی نمازیں، جیسے ابھی آپ کو بھی بولا کہ نماز پڑھے، نماز تو معراج ہونے کے بعد آئی، معراج میں آئی، پہلے کون سی نماز پڑھے؟ ایک بڑا سوال ہے۔ میں نکلا تو ایک چھوٹا بچہ آیا، میں گاڑی پہ بیٹھنے والا ہوں، انہیں بولا آپ بولے نماز تو رات میں ملی، تو اس سے پہلے کون سی نماز پڑھے پوچھا ہوں۔ تو یہ بچوں کو بھی جو ہے معمولی نہیں سمجھنا کبھی۔ میں اس کو بولا ادھر آؤ میاں، بولے تو وہ صدر صاحب تھے شاید مسجد کے، انہوں پیچھے کر دیا، انہیں دکھائی نہیں۔ اس کے بعد اس کو بولنا چاہ رہا تھا، آپ کو بول دیتا ہوں، نماز ہر نبی کو ملی، نیا کانسیپٹ نہیں تھا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج پہ بلا کر ایک ذمہ داری کے ساتھ دی گئی کہ یہ فرض نمازیں ہیں 50، سمجھا؟ تو نماز تو تھی پہلے سے ہی، انبیاء کا طریقہ تھا جس کو ادا کرتے تھے، لیکن جب فرض ہوئی تو اس کے طریقے کے ساتھ، ایک اصول کے ساتھ وہ اس کو باضابطہ طور پہ لایا گیا۔ تو بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم لیٹ گئے، اچانک جبرائیل امین تشریف لائے۔ الگ الگ روایت ہے، بعض بولتے ہیں کہ گھر کے چپر کو اچانک سے جو ہے پھاڑے ہوئے تشریف لائے، بعض بولتے ہیں اللہ سے پوچھ لیے، اللہ میاں سرکار کی خدمت میں جا رہا ہوں، کیسا جاؤں؟ جبرائیل امین ہے اور سرکار کے پاس آنے کے آداب پوچھ رہے ہیں، میں جاؤں کیسا ذرا بتاؤ۔ آج مسجد نبوی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جانے والا عاشق موبائل فون نکال کے جاتا، سرکار اس کو دیکھتے رہتے، انہیں فون کو دیکھتے رہتا، اور جبرائیل امین بولے اللہ جاؤں کیسا، ادب بتائیے، کیسا طریقہ، کچھ گستاخی نہیں ہونا میرے سے۔ کیا بولے معلوم؟ جبرائیل تمہارے یہ آنکھوں کے جو پلکیں ہیں نا، پلک یہ اوپر کی، ان کو میرے نبی کے تلووں پہ لگاؤ، وہ بیدار ہو جائیں تو ان سے یہ گزارش کرنا، حکم نہیں، آرڈر نہیں، گزارش، ریکویسٹ، کیا کرنا کہ آپ کا خدا آپ کو دیکھنے بے چین ہے، مضطرب ہے، آس میں ہے کہ آپ اپنا چہرہ دکھائیں، اللہ سے مل لیں، اگر آپ چاہیں تو آ جائیں، نہیں چاہتے تو کوئی بات نہیں، اجازت۔ جبرائیل امین آئے، فرماتے پروں کو سمیٹنا پڑا جبرائیل کو، اللہ کے رسول کی جھوپڑی ہے، اور آ گئے اور اپنے پلکوں کو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تلووں پر لگایا تو آپ فوری اٹھ گئے اور بولے جبرائیل یہ وقت کدھر، کیسا آنا، کیا بات؟ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نیند سے اٹھانے کے لیے معافی کا طلبگار، مگر اللہ کا حکم تھا کہ میں آپ کے پاس پہنچوں۔ کیا حکم ہے؟ فرمایا اللہ آپ کی دیدار کا مشتاق ہے، مشتاق بھائی نہیں، مشتاق کا مطلب اللہ آپ کو دیکھنا چاہ رہا، اللہ آپ سے ملنا چاہنا، شوق ہے اللہ کو کہ آپ سے مل لے، اگر آپ چاہیں تو لانے کا حکم ہے، نہ چاہیں تو کوئی بات نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں چلنے تیار۔ ملنا کس سے ہے دیکھو ایک بار، ارے ابھی تو وقت ہے غم دور ہونے کا، نہیں، آپ کو جس سے محبت ہے سب سے زیادہ باپ سے ہے، بیوی سے، اولاد سے ہے۔ جب جسم کمزور ہونے لگے تو آس کی نظر کس کی طرف جاتی بھائی؟ اپنوں کے پاس جائیں گے نا، اور یہاں تو دنیا میں کوئی نہیں میرے نبی کا سوائے اللہ کے۔ وہ دور چل رہا نفسی نفسی، شیب ابی طالب میں 3 سال اللہ کے رسول کو نظر بند کر کے رکھا گیا، صحابہ پتے کھا کے زندہ رہے، بکریوں کی مینگنیاں جس طرح نکلتی، صحابہ کی اس طریقے کی غلاظت ان کے جسم سے نکل رہی تھی، آپ حیرت کریں گے۔ آج مدرسے ہیں، اسکول سے، کسی کو پرواہ نہیں کہ اس میں پڑھائیں۔ دار ارقم کی تاریخ پڑھیے آپ کہ کیسا ظلم تھا کہ ایک شخص بھی اگر مسلمان دار ارقم کی طرف جاتا نظر آتا تو کفار اس کے گلے کو کاٹ دیتے۔ آج مدرسے نو ویلیو، اور وہ مدرسہ تھا جہاں جا کر سرکار کے پاس سیکھنے بیٹھتے تھے، سکھانے والے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سیکھنے والے صحابہ تھے۔ پہنچ گئے، جبرائیل امین بولے اللہ کے رسول نے کہا کہ چلو، تو بولے ٹھیک ہے چلیے بسم اللہ۔ سب سے پہلے کیا کیے معلوم؟ شق صدر فرمائے، سینہ چاک، اوپن ہارٹ سرجری۔ میں لاسٹ ٹائم بھی بولا آپ کو، اسلام سے چرائے کئی ساری چیزیں سائنٹسٹ وغیرہ، آپ کو یقین نہیں آتا اسلام بہت پرانا، 1400 سال پرانا۔ اچھا پھر کیا ہونا؟ انسٹاگرام پہ آیا تو سن لیتا ہوں، اس کو مول صاحب نہیں سنانا پڑتا، کوٹ پینٹ پہن کے، شیف کرا ہوا، پوری داڑھی گئی ہوئی، ایک جنا کچھ طرح اچھا اینٹک پیس رہنا ہونا،
थोड़ा मॉडर्न टाइप दिखा तो उन्हें बोलता रहने का कि बोरा ज़रा ठहरो बोल के सुनता। हो गई बच्चों की ज़हनियत ऐसी हो गई, हमको आपको हम पसंद नहीं, हमको तो आप छोड़ ही दो, हम तो माइल बकरम हैं, कोई साहिल ही नहीं, राह दिखलाए किसे राह रवे मंजिल ही नहीं, कोई पूछने वाला ही नहीं है हमको। ओपन हार्ट सर्जरी 3 मरतबा अल्लाह के रसूल की ज़िंदगी में हुई। कितनी मरतबा? 3 मरतबा। ये जो होने वाला था ये तीसरी बार का था, 2 मरतबा पहले हो गई थी। अगर आपसे कोई काफिर मिल लिया और आप टोपी लगाए हुए इत्तेफाक से जुम्मे का दिन और नमाज़ पढ़ के बाहर निकले, कुफ़ार काफिर लोग जिनको आप देख के चिड़ो न को चिड़ो, वो लोग इस्लाम पे रिसर्च और तहक़ीक़ की अच्छी नज़र रखते हैं। आप यकीन नहीं करेंगे, आपको जितनी नॉलेज नहीं उनके पास है, गारंटी देता हूँ आपको उसकी, उनके पास पूरी तहक़ीक़ है। अगर आपको मिल के पूछ लिया वो शक़ सदर कहते ना कितनी बार हुई ओपन हार्ट सर्जरी, मान लो मैच बोल दिया, उन्हें बाहर ठहर के सुना, निकले तो पूछे कितनी बार हुआ जी ऐसा, बोले तो हाँ मौलवी साहब थे ना, पूछना नहीं मालूम। अब तुम क्या, तुम भी मौलवी साहब ही थे। मुसलमान मौलवी साहबों की ठेकेदारी नहीं है, मुसलमान हर कलमा पढ़ने वाले की जिम्मेदारी कि इस्लाम से वाकिफ़ हो जाए। 3 मरतबा, पहली मरतबा जब आप दाई हलीमा के पास थे बचपन में, दूसरी मरतबा जब आप पर कुरान मजीद नाजिल किया गया उस वक़्त में, और तीसरी मरतबा जब मेराज के सफ़र पे ले जाया जा रहा था। इसके अलावा भी बाज़ बातें आती, मगर सही हदीस के मुताबिक 3 मरतबा हुआ, वो तीनों आपके सामने बयान कर दिए। ये तीसरी बार क्या क्या करे उसमें, आपके सीने मुबारक को जिब्राईल अमीन ने अपने हाथ से जब उस पर एक इशारे की तरह हाथ फेरा, आपका सीने मुबारक खुल गया, आपके दिल को निकाला गया और जन्नत से एक बड़ा प्याला लाया गया जिसमें एक नूर था, एक दूसरा प्याला लाया गया जिसमें आबे ज़मज़म था, ज़मज़म का पानी। उस ज़मज़म के पानी से आपके दिल को धोया गया और उसके बाद आपके दिल के अंदर वो जन्नत से लाया गया नूर डाला गया और उसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल में सीने में रखा गया। अब इसमें अलग रिवायत है कि बाज़ बोलते कि टाके थे, बाज़ बोलते कि टाके नहीं थे। बहरहाल ये तो ईमान काफ़ी है कि आपके साथ इस तरह का वाक़या हुआ। उसके बाद बोले चलिए कहाँ जाना है, पहले मस्जिद हराम लाए और लाकर वहाँ पर नमाज़ पढ़ने का हुक्म दिए जिब्राईल अमीन। फरमाया रसूलल्लाह आपको नमाज़ पढ़ना है। मस्जिद हराम क्या है? काबतुल्लाह जो होता ना, काबतुल्लाह की जो मस्जिद है उसको मस्जिद हराम बोलते, वहाँ लाए और फरमाते हतीम में लेके आए। हतीम काबे के पास एक सी टाइप का जो है वाइट मार्बल का पत्थर रहता, आप देखे होंगे फ़ोटो में। जानते उसकी अहमियत क्या है? आप उम्रे हो गए तो आप देखे होंगे, लोग तड़पते अंदर नमाज पढ़ने को, वो लड़ रहा घुस घुस मार हम थोड़ी, क्या है वहाँ पढ़े तो क्या होता, कई को तड़प रहा रे भाई बोल के पकड़ो, पढ़ना कहते बोलता हूँ पढ़ना है, कई को क्या है वो। एक चीज़ बोलता हूँ, है तो बहुत सारे, एक चीज़ ख़त्म करेंगे। काबतुल्लाह जो है, ये जो हिस्सा है सी, उसमें आप अगर नमाज पढ़ने ठहरे तो आप काबे में हैं। वो बादशाह से परमिशन लेके ऊपर चढ़ के अंदर जाने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद काबे में। और हतीम का कोई क़िबला नहीं, हतीम में नमाज़ पढ़ने वाले के लिए कोई क़िबले की क़ैद नहीं। समझ में आ रहा? उन्हें खुद क़िबले में, इतना काफ़ी है। हतीम में नमाज़ पढ़े, उसके बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वहाँ से लेकर आगे बढ़े। मेरे अज़ीज़ बुज़ुर्गों और दोस्तों, यहाँ से जब निकले तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मुख्तलिफ़ अलग अलग किस्म के वाक़यात आपके सामने पेश आए। अब एक बात और एक बता देता हूँ, क्योंकि यहाँ दिल साफ़ करने की जो बात आई अल्लाह के रसूल की, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह से दुआ करते थे दिल की सफ़ाई के लिए, मालूम, जहन की सफ़ाई के लिए। क्या बोलते थे? रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अम्री वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मांगे 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 तो अल्लाह दिया। ज़हीन थे मूसा अलैहिस्सलाम और फितरत तबीयत के एतबार से ज़िद्दी। आप जो अपने बच्चे को देख के वो रहने बड़ा ज़िद्दी है, वो कुछ भी नहीं है उन्हें। मूसा अलैहिस्सलाम का ज़िद, मासूम पैदा होने वाला एकदम किराक बच्चा रहना उन्हें, खाली रोया तो पूरे इलाके में फसाद मच जाना, किसका बच्चा तो भी रो रहा, वैसी शिद्दत की ज़िद आपके अंदर थी। इंतहाई ज़िद्दी कस्म के मूसा अलैहिस्सलाम। आप दुआ मांगते थे,
اچھا، جب بھی معراج آتی موسیٰ علیہ السلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بار بار آتا، اس کی وجہ کیا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کی بھی خواہش تھی کہ اللہ کا دیدار کرنا تھی نا، طور سینا پہ گئے، کوہ طور پہ واپس آ جانا پڑا، ہلکی جھلک اللہ میاں بولے وہ بھی نہیں دیکھ سکتے تم، بولے ضد تھی، میں بولا ضدی تھے، دیکھتا ہوں، کیا ہوا؟ انہوں بے ہوش ہو گئے اور جتنے ساتھ تھے سب کے سب انتقال کر گئے، مر گئے، برداشت نہیں کر سکے وہ لوگ، اسی لیے وہ کیونکہ اب معراج پہ بلائے بغیر جانا پڑا، اللہ کے رسول بولے نہیں آپ کو دیکھتا ہوں مگر اللہ بلا رہا، تو گئے، کیا ہوا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ نے قانون بدل دیا، کیا؟ بولے بغیر آپ کے دل کی صفائی، موسیٰ علیہ السلام کو مانگنا پڑ رہا، اے اللہ میرے ذہن کو پاک کر دے، میری یادداشت، میرے حافظے کو صحیح کر دے، سب بول رہے ہیں، اور یہ اللہ پاک کیا کرے؟ الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک۔ اے حبیب، قرآن جب آپ کے اوپر اتارا جاتا، بار بار رٹ رہے ہیں، مشقت کر رہے ہیں، تکلیف نہیں، ضرورت نہیں ہے، آپ کو رٹنے یاد کرنے کی ضرورت نہیں، آپ کے سینے کو ہم کھلا رکھ دیے، آپ جو یاد کرنا چاہیں گے خود بخود محفوظ ہو جائے گا، ایک مانگا ہوا، ایک دیا ہوا اللہ کی جانب سے۔ اسی طریقے سے آگے بڑھیے تو فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب لے کر آگے بڑھے تو کچھ چیزوں کا مشاہدہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اب یہاں سے اگر باہر کا مائک کھولے کیا بھائی تو لیڈیز تک آواز گئی تو ناراض نہیں ہونا، جینٹ سنے تو پریشان نہیں ہونا، یہ عبرت کی چیزیں ہیں، میں نے بولا کتابوں میں ہے، آپ کو سنا رہا ہوں، آپ میرے سے ناراض ہو کے میرا کیا کر لے سکتے، کچھ چیزیں ہیں جو بولنا ضروری ہے، سنا دے تو آپ سن لیجئے۔ آگے بڑھے تو ایک بوڑھی عورت نظر آئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، بوڑھی عورت ہے، حالت کیا ہے جانتے آپ؟ بالکل کمزور ہو گئی، سفید بال ہیں لیکن زیور بھرے ہوئے اس کے جسم کے اوپر، زیور سے آراستہ، کمی نہیں، پورا سر سے پیر تک زیور سے بھری، اور پھر فرماتے ہیں کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے چیخنے لگی، آوازیں دینے لگیں کہ آپ ادھر آئیے آئیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرف توجہ نہیں کرے، آگے بڑھ کے چلے گئے۔ اور اس کے لباس کے بارے میں علماء نے بڑی اچھی بات لکھی، اس کے لباس کا یہ حال تھا کہ اس کے ہاتھ بالکل ننگے تھے، ہاتھ بالکل ننگے، اس کی اور اس کے جسم کا پیٹ نظر آ رہا تھا، اس قسم کی باتیں۔ تو بولے پھر کیا ہے یہ، کیا شکل ہے معلوم آپ کو؟ اسلام میں ساڑی اور بلوز کا جو مسئلہ ہے وہ حرام ہے، کیونکہ اس سے عورت کا جسم نظر آتا، اور وہ شباہت اس طرح آگے مل رہی، ہاتھ ننگے، پیٹ نظر آنا، تو وہی پہنے وقت خواتین ہمارے گھروں کی وہ ظاہر ہو جاتا۔ تو اسی لیے فرمایا کہ جب وہ آوازیں دینے لگی اللہ کے رسول متوجہ نہیں ہوئے، آگے بڑھے، جبرائیل امین کا رسول اللہ آپ نے بہتر کیا کہ آپ نے ان کی طرف مڑ کر نہیں دیکھا۔ بولے کیوں؟ فرمایا کہ یہ دنیا تھی، اگر آپ اس کی طرف مڑ کر دیکھ لیتے تو گویا یہ کہ آپ کی پوری امت کبھی آخرت کو، ہمیشہ دنیا کو جو ہے آخرت کے اوپر فوقیت دیتی کہ دنیا ہی چاہیے اس کو اور آخرت سے ان کو کوئی مطلب نہیں ہوتا۔ نہیں دیکھے تو یہ حال ہے، دیکھتے تو دیکھنے کا تصور تو ہے نہیں، مگر ہوتا کیا؟ اب سوچو آپ، ہمارے نہ دل سے جاری نہ دماغ سے جاری دنیا۔ اور آگے بڑھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ ایسے لوگوں کو دیکھا جن میں سب سے پہلے کچھ ایسے مرد اور عورت جن کے ناخن جو ہے تانبے کے ہیں، اور وہ اپنے منہ اور اپنے جو ہے سینے کو نوچ رہے ہیں زور زور سے، نوچتے نوچتے جان چلی جاتی، پھر جان آتی تو پھر وہی کام کرتے، پھر ہوش آتا وہی کام کرتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا جبرائیل امین سے یہ کون ہے جو اس قدر پریشان ہیں اور یہ اپنے جسموں کو نوچ رہے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت جبرائیل امین نے کہا یا رسول اللہ یہ آپ کی امت کے غیبت کرنے والے لوگ ہیں، کبھی کسی کے پیٹھ پیچھے کسی کی برائی نہیں کرنا، آپ اچھے ہوں گے اپنے آپ میں رہو، تم کو دوسروں سے کیا پڑا؟ نہیں۔ اب الٹا مولانا عاقل صاحب فرماتے تھے، حضرت کوئی بھی جا کے بولے عاقل صاحب کو، حضرت آپ کے بارے میں فلاں صاحب ایسا بولے، حضرت بولتے تھے جان دے میاں فری میں نیکیاں دے رہا نا، میرا کیا جا رہا؟ نہیں، آپ کے دل کی گھڑی تو نہیں بول رہی نا، تو اچھا ہے ایسی طرح، تو ماحول بنا ہوا ہے،
ورنہ میرے کو 10 لوگوں میں چھوڑ کے چلے جاتے ہر جگنے کی رات کو. آج اتفاق سے مل گیا موقع. اللہ کا شکر ہے آپ بیٹھے ہوئے ہیں اور میں بھی بیٹھ گیا. اللہ آپ کو سلامت رکھے. تو یہ ہوا کہ فرمایا کہ غیبت کرنے والے. ایک اور حدیث جس کے اندر فرمایا گیا کہ وہ لوگ ان کے سامنے اچھا کھانا پیش کیا جاتا اس کو پسند نہیں کرتے، بلکہ وہ لوگ گندے کھانے کو پسند کرتے ہیں جس میں بو نکلے، جس کے اندر گندگی ہو. پوچھا یہ کون؟ بولے یہ بھی غیبت کرنے والے لوگ ہیں. اسی کے ساتھ ساتھ آگے جب بڑھے تو فرمایا کہ بہترین دسترخوان لگا ہوا ہے عالی شان، اور بہترین اقسام کے الگ الگ ڈشز رکھے ہوئے ہیں. مان لو کہ کوئی وی آئی پی کی دعوت میں گھس گئے اپن بسم اللہ بول کے، اور اللہ کے فضل سے ہر ڈش بہترین انداز سے تیار کی گئی. لیکن دوسری طرف ایک دسترخوان ہے جس میں پینے کے لیے پانی نہیں، جس میں پینے کے لیے شربت نہیں، ماکٹیل بھی نہیں ہے. وہاں کیا ہے؟ پیپ ہے، خون ہے. کھانے کے لیے حیدرآباد کی بریانی نہیں، سڑا ہوا گوشت ہے. فرمایا کہ یہ غذائیں رکھی ہوئی ہیں، اور وہ لوگوں کو جب لایا گیا تو اچھا کھانے کی طرف جانا چاہتے ہیں مگر وہاں نہیں جا سکے، اور وہ پلٹ کر اس گندے کھانے کی طرف آ گئے. تو اللہ کے رسول حیرت کیے کہ ان کے سامنے تو اچھا کھانا ہے وہ نہیں کھاتے اور یہ گندے کھانے کی طرف جاتے. کون ہیں؟ تو فرمایا رسول اللہ یا آپ کی امت کے زانی لوگ ہیں، زنا کرنے والے لوگ ہوں گے. یہاں ذرا وضاحت کر دیتا ہوں. زنا میں مرد بھی زانی ہوتا، عورت بھی زانی ہوتی. سنگل وے میں نہیں لینا، خالی مردہ زانی رہتے، عورتیں بھی زانی ہوتی. ایک چیز. دوسری چیز یہ ہے کہ ایک بھی بات اپنے ذہن میں بٹھا لیجئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو بات بتائی اس سے ہم کو یہ سیکھنا ہے زنا کیا چیز ہے. زنا ایک تو ہے جو کریں گے آپ بے شرمی کا کام، دوسرا آنکھوں کا زنا، تیسرا ناک کا زنا، چوتھا ہاتھ کا زنا، پورے جسم کا زنا ہے. پورے جسم کا زنا ہے. تھوڑا میں آپ کو ٹی ویژن کی طرف لے جاتا ہوں. ٹی وی سب لوگ دیکھتے، اللہ آپ لوگ کو دیکھنے کی توفیق دیا، دیکھ رہے ہیں آپ لوگ. تو جب دیکھتے تو کوئی ایڈورٹائز دیکھو آپ، اسپرے سینٹ کا یا تو پھر جو ہے باڈی اسپرے کا ایڈورٹائز آ رہا. ایڈورٹائز کے ٹائم پہ کیا ہوتا، انہیں اسپرے مارا اور سب لوگ آ کے اس کے آس پاس بچیاں آ کے کھڑے ہو جاتے، ٹھہر گئے. سیدھی بات ہے. یہی ہے نا ایڈورٹائز کے اندر. اس کے بعد انہیں آپ کا پرفیوم شو کر دیتا کہ آپ جائیے یہ خریدیے اور سب کو اپنے پاس بلا لیجیے. یہ ہو گیا. یہ کانسیپٹ کیا ہے میں وہ سمجھانا چاہ رہا ہوں. یہ تو میرے کو اس کا شوق ہے سمجھانا. یہ اب کانسیپٹ کیا ہے، یہ کیا ہے قصہ، اسلام کیا بولتا وہ سننا اور اس کو اس سے کمپیئر کرنا. اب جو سنے نا ایڈورٹائز، اب اسلام کیا بولتا وہ سنا، تو دونوں کو ملانا. اسلام یہ بولتا کہ آپ ایسی جگہ پر جا رہے ہیں جہاں پر خواتین کے ہونے کا ڈر خدشہ بھی ہے کہ یہاں لیڈیز ہے. پھر سے بولو، ایک جگہ جا رہے ہیں جہاں پر ڈر اور خدشہ ہے کہ یہاں لیڈیز ہے. حکم یہ ہے پرفیوم تو دور، عطر لگا ہی نہیں سکتے آپ، کیونکہ خوشبو کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک صفت رکھی کہ وہ سامنے والے کو اپنی طرف اٹریکٹ کرتی، توجہ کراتی. حکم یہ ہے کہ اگر خواتین کے ہونے کا ڈر اور خدشہ ہے، دعوت ہو، سالے کی شادی رہو، سالی کی رہو، بھائی کی رہو، پھپھو کی رہو، کسی کی بھی رہو، آپ پرفیوم کا استعمال ایسی جگہ پر نہیں کر سکتے. یہ اسلام بولا. اور انہیں کیا بتا رہا؟ اپوزٹ. کہ اس کا مقصد ہے کہ آپ نام کے مسلمان رہ جائیں لیکن آپ کے اندر سے اسلام ختم ہو جائے. یہ جو ایڈز بھی بنتے نا ہمارے خلاف بناتے ہیں لوگ، غور کرے تو دکھتا نا، کون دیکھیں گا بولو. یہ ایک ہو گیا. دوسری بات زنا ناک کا، خواتین اسپرے کا استعمال. آج تو کالجز کا دور ہوا، اپنی بہنوں کو اپنی ماؤں کو سمجھائیے کہ آپ ایسے سینٹ کا، ایسی خوشبو کا استعمال کر سکتے، مگر ایسی خوشبو کا استعمال نہیں کر سکتے جس کی خوشبو زیادہ ہو، اور جہاں پر ان کو بھی ڈر ہو کہ مرد یہاں پر گئے وہ بھی وہاں پر لگا کر نہیں جا سکتی ہیں. اگر جاتی ہیں تو جتنوں کے ناک میں وہ خوشبو پڑی اتنوں کا عذاب اس خاتون کو ہوگا اور سونگ کے مزے لینے والے کو بھی ہوگا، دونوں کو ہوگا. اور یہ ناک کا زینے کے اندر شامل ہے. بہرحال یہ 2-3 باتیں. اس کے آگے بڑھیں. سود، مسلمانوں کے امیر ہونے کا راز، یہ دور کے مسلمانوں کے ترقی پذیر ہونے کا راز کیا ہے؟ سود. کیا چیز ہے بھائی سود؟ مجبوروں کا پیسہ کھانا، غریبوں کا مال ہڑپنا،
طریقہ اسکیم بنانا اس کی کہ کیسا کھینچیں گے، کیا کریں گے، کیا ہوگا نہیں ہوگا۔ بڑی بڑی کمپنیوں کے اندر لوگ اپنا پیسہ انویسٹ کر کے برباد ہو گیا، ہزاروں لاکھوں روپے کا پیسہ، کروڑوں تک کا بھی نقصان ہو گیا، اور آج وہ لوگ روڈ پہ آ گئے۔ لاک ڈاؤن تو لاک ڈاؤن ہے، ایسے لاک ڈاؤن ہر مہینے میں 3-4 بار لگ رہے ہیں اسکیموں کے۔ یہ سود کا تماشا ہے، اپنے ذہنوں میں بٹھائیے آپ۔ سود خور کا کیا حال ہوگا؟ جو سود لینے والا ہے، دینے والا ہے، دونوں کا حال۔ سود لینے والے کو حدیث بھیج رہے ایک صاحب، ارے تم لیے کہیں کو بھائی، تمہارے لیے بھی تو کچھ تو بنے گا نا۔ نہیں، سود لیا تو لہذا تیرے واسطے یہ عذاب ہے، تیرے واسطے یہ گناہ ہے۔ اچھا تم لیے جا کے دیا انہیں، وہ چھوڑ دو، اس کا تو ہو گیا، تم بھیجا دی حدیث۔ جو لیا سود اس کا کیا؟ اسلام دیا تیرے کو اجازت نہیں، لیتا کیسا بھائی؟ کیسا لیا کیا؟ وجہ کیا ہے؟ بولے مجبوری ہے، غریبی ہے۔ کیوں نہیں سنے اپنے بڑوں سے؟ جتنی چادر اتنے پیر پھیلاؤ۔ مینیج نہیں ہوتا تو جانا ہی نہیں میدان میں۔ اب کیا ہوا آپ سنیے اچھی توجہ کے ساتھ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا، پیٹ گھڑے سے بڑا، گھڑے سے مطلب رنجن جو ہوتا نا اس سے بھی بڑا ہے، اور اس کے پیٹ کے اندر سانپ لوٹ رہے ہیں۔ سانپ بولے تو ایک سانپ نہیں، سانپ پاں بولو آپ، لوٹ رہے ہیں، اور اس کے پیٹ کے اندر نظر آ رہا ہے کہ اس کے پیٹ میں سانپ لوٹ رہے ہیں، ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر ہو رہے ہیں، اور وہ سانپ اس کو ڈس رہے ہیں جس سے وہ مر جاتا۔ وہ اٹھنا چاہتا لیکن پیٹ اتنا بڑا ہے، اٹھ نہیں پاتا، گر جاتا۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ کچھ لوگوں کو، یعنی کچھ جہنمی فرشتوں کو اللہ ان پر مسلط کر دیا کہ انہیں ماریں اور وہ جان سے ختم ہو جائے، پھر وہ زندہ ہوتے ہیں اور ان کے ساتھ معمول اسی طریقے کا چلتا رہتا، عذابی یہی مبتلا ہے۔ تو پوچھے یہ کون؟ فرمایا یہ سود خور ہے۔ اچھی زندگی دیا اللہ، تمہارے مرنے پہ کوئی خوش نہیں ہونا، مر گیا اور اچھا ہوا، نہیں، کبھی سود نہ لو نہ دو، بلکہ تمہارے مرنے پہ دنیا افسوس کرے، ہے آدمی تھا بھائی، بڑا نیک تھا، چل دیا، یہ رکھو۔ یوں جیو کہ کسی سے اختلاف نہیں ہونا، یہی اسلام کا پیغام ہے۔ سود خوروں کا یہ حال آج آپ دیکھو، فائنانس کے نام پر کتنا ظلم ہے آج ہماری ملت میں، ہمارے مسلمانوں میں پریشان کر کے رکھے ہوئے۔ مٹیوں کا پیسہ بنتے 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 ان کی زندگیاں ختم ہو جا رہی، غریب غریب ہی رہ رہا، انہیں غریب سے بھی غربت میں آ رہا اور پیچھے جا رہا، اس کی ترقی ہو نہیں پا رہی، اس کی اولاد اچھا کھا نہیں سک رہی۔ لوگ دعوتوں کے انتظار میں، ہمارے گھر میں کوئی رخا آیا تو ہماری اولاد ایک پیٹ بھر کے کچھ اچھا نوالا کھا لے۔ اس طریقے کا ظلم اگر کوئی کافر کرتا، اگر کوئی غیر کرتا تو چلو گلا واجب تھا، دینے والا بھی مسلمان، لینے والا مسلمان، ظالم بھی مسلمان، مظلوم بھی مسلمان، قاتل بھی مسلمان، مقتول بھی مسلمان، ارے کون سے دروازے پہ دیں گے رے بھائی؟ اللہ کہا کہ مومن مومن کا ہتھیار ہے، کاندھا ہے، ساتھی ہے۔ جب مسلمان گرے تو اپنے دوسرے مسلمان بھائی کے ہاتھ پہ پکڑے، تو ہے میرے واسطے، یہ نہیں ہاں ہاتھ کاٹنے بیٹھا ہوا ہے۔ شعلے نکلے میرے گھر سے تو پڑوسی میرے ہاتھ میں تیل لیے آگ بجھانے نکلے۔ تیل سے آگ بجھتی؟ بڑھ جاتی، اور ہم تو بڑھا رہے ہیں۔ اور آگے بڑھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ ہیں موٹے موٹے، اونٹ سے بھی کئی گنا زیادہ ان کے ہونٹ ہیں، موٹے، اور ان کے منہ کے اندر یعنی آگ کے جو ہے نوالے گوشت کے، اچانک فرشتے آ رہے ہیں، منہ کھول رہے ہیں، چیر رہے ہیں، ڈالے اس کے اندر گوشت، اور وہ تاپ نہیں لا سکے۔ اندر جب وہ جائیں گا گوشت کا ٹکڑا گرم آگ میں تپا ہوا، وہ پورے جسم کو برباد کرتے ہوئے پیچھے کے راستے سے باہر نکل جائے۔ پھر جب آ گیا پھر اس کے منہ میں ڈالتے جا رہے ہیں۔ اللہ کے رسول بولے یہ کون؟ بولے یتیموں کا مال کھانے والے ہیں، یتیموں کا مال کھانے والے۔ قرآن تو قرآن ہے، قرآن لکھنے والے جو ہوتے اس کی تفسیر لکھنے والے مفسرین ہوتے، حدیثوں کے سلسلے میں جب اس کی تفصیلات لکھی جاتی محدثین ہوتے۔ محدثین اس بارے میں بڑی اچھی بات لکھے کہ یہ حال، اسی طریقے کا حال جو ہے اللہ تعالیٰ اسی طریقے کا سلوک ان لوگوں کے ساتھ بھی کرے گا جو اپنی بہنوں کو میراث نہیں دیتے، اس کی وراثت نہیں دیتے، جو اپنے بھائیوں کا حصہ نہیں دیتے، اللہ ان کے ساتھ بھی اسی طریقے کا عمل کرے گا۔ بہن کو بولے نہیں کیا ہوا، پپا 10 لاکھ روپے دے کے تیری شادی کرے، تیرے حصے میں کچھ بھی نہیں، ارے تو کون رے بھائی، ڈال دی، بھونے آیا وہ مار رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں
سالے نے بھونے کو مارا، بھونے نے سالے کو مارا. یہ نیوز چینل ہم لوگ جب چینل میں آ کے بیٹھے برباد ہو گئے. ایک کیا پھنس گئے رے بھائی، خالی مڈرا. اپنی قوم کے لوگوں کا نام لیتے ہوئے بھی شرم آتی. اجو مارا مجو مارا بولنے کچھ تو. بہرحال یہ یتیموں کا مال کھانے والے، میں آپ لوگوں سے گزارش کر رہا ہوں، آپ کو اگر صدقہ کرنا ہے، زکوٰۃ دینا ہے، آپ کو اپنا مال اللہ کی راہ میں لگانا ہے، اس کا پہلا حقدار، پہلا مستحق آپ کا خاندان ہے آپ کا. پہلے اپنے لوگوں کو دو. بھلے ہی ہزاروں قسم کی ناراضگیاں ہوں گے، کوئی پرواہ نہیں، اس کو بالائے طاق رکھو، کہو کہ اس سے ہم کو مطلب نہیں. ان لوگوں کا خیال کرو آپ، اپنے خاندان والوں کا. اس کے بعد اپنے پڑوسیوں کا، اپنے قریب رہنے والوں کا کرو، اپنی گلی اپنے علاقے والوں کا کرو. اس کے بعد پھر جاؤ اور جا کر دو، بیٹھے جگہ مت دو. ہے ہاں تم غریب ہے، جا کے دیکھو نا اس کی غربت کو. نہیں میں بیٹھے جگہ دیتا ہوں، میں پیسے والا ہوں نا. اللہ تیری ایسے اعمال کو اللہ قبول نہیں کرے گا، آپ کو جا کے دیکھنا پڑتا. بہرحال اس کے آگے فرمائیں کہ کچھ لوگ وہ بھی تھے جو لوگ جو ہے، کچھ عورتیں اور کچھ مرد بھی، کچھ عورتیں اور کچھ مرد بھی. عورتوں کو جو ہے چھاتیوں کے بل لٹکا دیا گیا الٹا، اور نیچے پوری آگ جلائی گئی. اور پھر فرماتے ہیں اسی طریقے سے مرد بھی مبتلا تھے. اللہ کے رسول بولے یہ لوگ کون ہیں جن کو اس طریقے کا عذاب دیا جا رہا؟ کیا فرمایا معلوم؟ حمل توڑنے والے یا توڑانے والے. نکو اب بیچ نکو، بیچ تو شادی ہوئی. کیا بولے تو نے ٹائم لینا، کئی کا ٹائم ہے رے؟ اللہ دیا سو نعمتوں کو ٹھکرا رہا ہے. دواخانوں میں آج آپ جا کے دیکھیے کس قسم عورتیں، اتنی تعداد میں ہماری مسلمان بچیاں دواخانوں میں بیٹھی ہوئی، آپ حیرت کریں. میں ایک خاتون ہندو پروفیسر تھی بیچاری، وہ ڈاکٹر بھی تھے، ان سے میری ایک صاحب لے جا کے ملاقات کرائے. ملنا بول کے پیچھے پڑ گئے. میں گیا جا کے ملا، پوری لیڈیز سوائے ہماری عورتوں کے کوئی دوسرا نہیں وہاں پہ. میں جا کے ملا، بیٹھا، ان سے ملاقات ہوئی. تو جو ہمارے دوست صاحب بھی ذرا بدماش قسم کے ہیں، انہوں بولے کہ دیکھو مول صاحب تقریر کرتے جمعہ کی. بولے وہ بیچاری غیر تھی، انہیں سن کے بولے آپ لوگوں کی وجہ سے یہ حالات ہے. میں بولا ارے ہم کہاں بولے روکو، ہم تو بول رہے ہیں بسم اللہ. ہمارے حضرت تو بولتے تھے اگلا بچہ ابھی 12 کے بعد کبھی کبھی. ہمارے کن تو کنٹرول سسٹم کا میٹر ہی نہیں ہے. میں بولا اماں ہم کو غلط فہمی ہو رہی ہے، آپ غلط آدمی کو یہ بات بول رہے ہیں. تو انہوں اس وقت ایک بہت زبردست بات بولے کہ یہ جو سیٹ اپ ہے نا ذہنوں میں بنا ہوا، اب نہیں، یہ بچیوں کو برباد کر کے رکھ دے رہا. اور ڈپریشن کے شکار ہے، سسرالی ظلم کی وجہ سے ڈپریشن کے شکار ہیں. کئی سارے مسائل ان کی زندگیوں کے اندر ہونے سے ذہن ان کا تیار نہیں ہے ان چیزوں کو قبول کرنے کے لیے. اگر آپ لوگوں کا خیال ہے مول صاحب ایسے بات ہم مسجد میں، سب مسجد میں بولتے عقل لو کے پردے اٹھا کے بیٹھو، یہ سب مسجد میں ہی بولنے کا ہے، باہر سے نہیں. واش روم میں بیٹھنے کا طریقہ روڈ پہ بیٹھ کے نہیں سکھائے، اور صفائی کیسا کرنا ہے واش روم میں بیٹھ کے، عورت کس طریقے کی صفائی کرے، مرد کے موقع پہ مرد کس طریقے کی صفائی کرے، مسجد سے سیکھے. ہاں اس کے لیے کوئی بہت بڑا ایونٹ کر کے بٹھا کے سکھانے کی ضرورت نہیں تھی. بٹھا لو ذہن میں. کون سی مسجد تھی وہ؟ مسجد نبوی تھی، اللہ کے رسول کی مسجد نبوی، جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آج وہ مسجد کے اندر کتنا پیارا دکھتا. ہری جا نماز ہے، کیا بولتے ہیں اس کو؟ ریاض الجنہ، جنت کا ٹکڑا. تڑپ رہے لوگ نماز پڑھنے. اب تو اپائنٹمنٹ لگائے، لوگوں کو میں دیکھا روتا ہوا، دیوانوں کا ایسا بھائی اپائنٹمنٹ نہیں ملا، رو رہا اللہ کے رسول کی محبت. اور یہاں رہ کے ہم کو قدر نہیں. بہرحال بچوں کو اس قدر اللہ اس طریقے کے عذاب میں مبتلا کریں گا اگر ہم بچوں کو پیٹوں کے اندر ختم کرنے کی کوششیں کریں گے. یاد رکھیے آپ. اس کے آگے اللہ کے رسول تشریف لے گئے. فرماتے ہیں راستے میں بیٹھنے والے، چبوترے گرم، چائے کے ٹپریاں، ہاں ہوٹلوں کی کرسیاں سیکھ لیتے بیٹھے ہوئے. کیا ہوا رہے؟ نہیں دل نہیں لگ رہا گھر میں، باہر آ کے بیٹھا. تو سنو اب آپ کے واسطے بھی ایک وظیفہ ہے. اگر وہاں بیٹھ کے کچھ اچھا کام کر لی یہ نعمت ہے،
کسی کی برائی نہیں کرے نعمت ہے، ورنہ اگر یہ چورستے، یہ کٹے، یہ اڈوں پہ تم بیٹھ کر غیبت کریں گے، لوگوں کے ساتھ برے باتیں کریں گے، کسی کے عیب بیان کریں گے، گلی والوں کی چغلیاں روئیں گے، تو آپ یاد رکھ لیجئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ ایک بڑی لکڑی ہے اور اسے کانٹا لگا ہوا ہے بڑا تیز، اور ایک بڑی صف ہے تیار کھڑی ہوئی، ایک کے بعد ایک آدمی جاتا اور اس کے کپڑے پھٹ جاتے، ایک کانٹی کے حملے سے اس کے کپڑے پھٹ جاتے اور جسم پورا زخمی، یہاں تک کہ وہ جسم سے زخموں سے تاب نہ لائے اور مر جائے، پھر زندہ ہوتا، پھر صف میں کھڑا کر دیا جاتا۔ بولے یہ کون؟ فرمایا آپ کے چبوتروں پہ بیٹھ کے لوگوں کی عزتیں اچھالنے والے ہیں۔ چورستوں پہ بیٹھنے کا شوق، کٹوں پہ بیٹھنے کا شوق، اور ٹھیک ہے بیٹھ گیا تو حیدرآبادیوں کی فطرت ہے، گھر کی زمین جتنی رہے اس کے آگے ایک چبوترا بنا ہی لیتے ہم لوگ بیٹھنے، ٹھیک ہے چلو بنا لیے تو بنا لیے، مگر وہاں بیٹھنے کا کیا مسئلہ ہے؟ چلو بیٹھ گئے تو بیٹھ گئے، لیکن غیبت کی کیا وجہ ہے؟ لوگوں کے اوپر طنز کی کیا وجہ ہے؟ اس کے کپڑوں کی مثال کیوں دیں گے؟ اس کے کھانے پہ کیوں بات کریں گے؟ اس کی بلڈنگ کی کیوں بات کریں گے؟ نہیں، آپ کا یہ کام نہیں ہے، اللہ اس کو دیا، آپ بولنا میرا ایک مسلمان بھائی ترقی کر رہا، میں اس کی ترقی سے خوش ہوں۔ لئن شکرتم لازیدنکم، شکر گزاری آئیں گی نہیں، اللہ تم کو نہیں دینے والا ہے، یاد رکھ لینا، نہیں ملیں گا، مر جاؤ نہیں ملیں گا جب تک کہ تم دوسرے کو دیکھ کے اس کے لیے شکر الحمدللہ نہیں کہیں گے۔ میرے عزیز بزرگوں اور دوستوں، بہت ہے، کہاں سناؤں آپ حضرات کو، میں بس ہو جا رہا ہوں، سنتے چلیے سنا ہی دیتا ہوں، مگر نہیں لیتا زیادہ ٹائم، کیونکہ اب پھر یہاں سے اور ایک جگہ جانا ہے بیان کے واسطے، پھر ہمارے حضرت گنج جانا رہتا، یہاں بولے وہاں جا کے بیٹھنا ہے ہمارے کو بھی، پیروں میں بیٹھے تو پھر کچھ تو بھی سیکھ لے کے نکلنا ہے۔ بہرحال اب یہ ہے کہ بے نمازی میرے آپ مسلیہ علاقے کے پورے یہی ہیں، اللہ کے لیے آپ لوگوں سے چھوٹی گزارش ہے، آپ کا چھوٹا بھائی سمجھو، بزرگاں اپنے بیٹا سمجھو، جو سمجھنا ہے میرے کو آپ اپنا سمجھو، ایک مسلمان سمجھو، میرے سر کے شملے پہ مت جاؤ، میری داڑھی پہ مت جاؤ، میری بولی ہوئی بات کو سنو۔ جمعہ کے اندر مسجد ویران ہے ہماری، یہی مسجد برباد، کچھ بھی نظر نہیں آ رہا، کوئی مصلی آنے راضی نہیں ہے۔ اگر اس قسم کی بے آبادی ہوں گی، بابری مسجد کو لڑنے والے ہم کیا حق سے بولیں گے بابری میری؟ کوئی کوچ تو ایک بتاؤ نا بھائی۔ نہیں، بعض لوگوں کا اعتراض ہے، ذرا گلا رو لیتا ہوں میں، بعض کا اعتراض ہے ٹائم پہ نماز نہیں پڑھاتے، تم ٹائم پہ آئے بابا، کبھی میں پوچھے تو تکلیف شروع، ٹائم پہ آ جاؤ۔ 11:15 سے بیان شروع ہوتا تھا، 1:30 تک ہوتا تھا ہمارے پاس، شروع ہوئی مسجد، آ رہی نہیں کوئی بھی، 1 بجے سے کر دی، لمبی دعا ہوتی تھی، دعا برخاست کر دی۔ کچھ آپ بھی ذرا سوچو، یہ لوگ بھی تبدیلی لانے رہے، کیوں؟ انٹرنس ہی نہیں، توجہ ہی نہیں ہے، آئے بس اٹی کو بیٹھ گئے، ہو گیا مول صاحب ہم کو تم سے ٹھیک ہے کوئی مطلب نہیں، اللہ کی قسم روز محشر میں آپ کے لیے جواب دے نہیں، علاقے کی مول صاحب کو بولے تو اپن ہاتھ اٹھا دینے والے ہیں، میں تو سو بھی بول دیا، کیا چھوٹا میرے پاس، کچھ بھی نہیں بچا ہوا ہے۔ آباد کرنے کی فکر کرو، آپ کی دل چاہی باتیں مسجد میں نہیں ہو سکتی ہے، یاد رکھیے، اسلام جو بولا وہی بولا جائے گا، 1400 سال پرانی باتیں کی جائیں گی، نئی بات نہیں آ سکتی۔ بے نمازیوں کو اللہ کے رسول نے دیکھا کہ وہ لوگوں کا یہ حال کہ جب وہ اٹھتے ہیں اپنے جسم کو اٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں، ان کے اوپر فرشتے ایک بڑا سا پتھر ڈال دیتے ہیں، اور جس سے ان کا جسم چکنا چور ہو جاتا، اور پھر جب وہ زندہ ہوتے، پھر اللہ کی قدرت ہے، پھر کھڑے، پھر مارا گیا سر پہ پتھر۔ آج وہ ایک ایکسیڈنٹ ہوا تھا یہیں گیٹ کے آگے ہماری، تو میں دیکھا کتنے لوگ اس کے ملال میں 8-10 دن تک رہے، سر کیسا کچھ لے گیا، سر کیسا کچھ لے گیا۔ ارے وہ دیکھ کے یاد نہیں آیا جب نمازیں نہیں ہوں گی ہماری تو ہمارے سروں کیسے کچھ لے جائیں گے؟ اور آج لوگ رو رہے ہیں، مفتی صاحب برکت نہیں، کما رہا ہوں کہاں جا رہا نہیں معلوم، نماز نہیں ہے تو برکت کیسا آتی میرے بھائی؟ اور آخری بات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خاتون کو دیکھا جو پہنی ہوئی لباس آگ کا ہے، کہیں کا آگ، اور چہرہ انتہائی کالا، آنکھ بڑی بڑی، خوف کھا جانا دیکھے تو اماں تم نے کو بولی، مگر آپ غور کرو اتنا برا کنڈیشن ہے،
اور فرشتے آگ کے کوڑے سے اتنا مار رہے ہیں کہ پوچھے تو پوچھے اللہ کے رسول کون ہے جی؟ عورتوں پہ کچھ بھی ہوا ایکسیڈنٹ، پرسوں میں جا رہا تھا تو میرے پیچھے ہمارے استاد بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے اچھی بات بولے، میاں کس کو بھی مار چلتا، مگر اگر غلطی سے بھی کوئی عورت کو پڑی تو میں پیچھے سے اتر کے غائب ہو جا رہا ہوں۔ بولے میں بولا ارے وہ کہیں ہوں تو انہوں بولے وہ ایکسیڈنٹ ہو کچھ بھی ہو، عورتوں کا مسئلہ رہا 10 مرد آگے ٹھہر جاتے، اپنے ٹائم پہ کوئی آنے والا نہیں ہے، کوئی روڈ پہ سے اٹھانے کو بھی راضی نہیں ہوتا آپ کو، تو آپ لوگوں کو بھی ہمدردی ہو رہی ہے بیچاری کے ساتھ، ایسا کہیں کو ہو رہا۔ سنو آپ کون ہے وہ بیچاری؟ تو کیا ہے؟ جسم آگ کا کپڑا پہنی ہوئی، کالا اس کا چہرہ، آنکھ باہر، اور آگ کے کوڑے سے فرشتے اس کو مار رہے ہیں۔ اللہ کے رسول نے جب پوچھا کون، تو فرمایا شوہر کی نافرمان عورت، ایک نافرمان بیوی جس کو اللہ تبارک و تعالی اس طرح کے عذاب میں مبتلا کریں گے۔ یہ شوہر کی نافرمان بولے تو سیدھا تصور بیویوں کا جاتا، نہیں بیوی تو ہوں گی تو ٹھیک ہے، مگر آپ کی بیٹی بھی ہو سکتی۔ اللہ میرے کو بھی بیٹی دیا، میں جب پڑھ رہا تھا نا پہلا خیال بیوی کا نہیں گیا، اللہ کا شکر ہے، پہلا خیال بیٹی کے پاس گیا۔ بیٹی ہو سکتی، ماں ہو سکتی، بہن ہو سکتی، بیوی بھی ہو سکتی۔ اگر میں خالی بیوی پہ فوکس رکھتا تو مزے لے لیتے تھے اپن، کیونکہ مردانہ فطرت ہے، لیکن جب بیٹیوں کی بات آئی تو اب دل پہ لگا، ہاں کیا بول رہا مول صاحب، کیوں بول رہا معلوم؟ اگر آپ اپنی بچیوں کے دلوں میں ان کے سسرال کی، ان کی بیویوں، ان کے شوہروں کی خاص طور پر عظمت نہیں بٹھائیں گے تو یاد رکھیے آپ اس کے ذمہ دار ہوں گے جب آپ کی بیٹیاں اس طرح کا عذاب برداشت کریں گی۔ میں لکھ کے دے رہا ہوں آپ کو یہ بات، آپ ذمہ دار ہوں گے اگر آپ کی بہنوں کو آپ تربیت نہیں دیں گے، آپ ذمہ دار ہوں گے اگر آپ ان کی شادیوں کے بعد بھی پیچھے سے ان کا سپورٹ سسٹم بنا کے رکھیں گے، ہم ہیں کیا کر لیتے تم؟ آج یہ بچیاں جو آج پولیس اسٹیشن عدالت یہ ایسی نہیں ہو رہا، یہ بیک اپ سسٹم ہے پورا، یہ پیچھے سے نکلا ہوا۔ اور میں آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ آج گھروں کے اندر اللہ تعالیٰ کا نظام ہے، اللہ نے کہا عورت گھر کا کام کرنے کے لیے۔ پرسوں میرا بال نگر میں خواتین میں بیان تھا، میں وہاں پہ بولا، واپس آیا تو ایک صاحب فون کر کے بولے، ایک خاتون فون کر کے بولے وہ مول صاحب کون ہے، اس کو بولنے کا طریقہ نہیں ہے، کیسا تو بھی بول دیا بولے گا تو میں بولا کہیں کو کیا ہوا پوچھا تو بولے نہیں انہوں ایسا کیسا بولے کہ مرد کی ذمہ داری ہے گھر کی، کہ عورت گھر کے باہر نہیں نکل سکتی، اپنا کام نہیں کر سکتی، فریڈم کے خلاف ہے بولے۔ میں بولا ابا ہم آزادی مل کے وہی فریڈم لیے سو بہت ہو گیا، اب کون سا فریڈم ہونا؟ اور آپ لوگوں کے حساب کے تو قانون بننے کے بعد فریج فری ہو گیا سو، مردوں کو عورتوں کا کام دے دیے گھر میں، اب بچہ ہی کیا، کچھ بھی بولو نہ کو بولو، جاتی ہوں بولے تو ختم ہی نہ بیٹھ جا رہا۔ اچھے سے سمجھو، اپنی بیٹیوں کو صبر سکھاؤ، وفا سکھاؤ، وفاداری سکھاؤ، حضرت خدیجہ کی تاریخی واقعات سناؤ، غربت میں زندگی کیسا کرنا وہ سکھاؤ۔ اس کی بنیاد کہاں سے شروع ہوتی؟ تعلیم کیا دے رہے ہیں، تعلیم کیا دے رہے ہیں، اس کی بنیاد کہاں سے شروع ہوتی؟ رشتہ کہاں پہ دیکھ رہے ہیں، کیا لحاظ سے دیکھ رہے ہیں؟ پیسہ جبھی رشتہ ہو رہا، پیسہ نہیں تو رشتہ نہیں ہے۔ ایک بچی مسلمان تھی، ہندو ہونے کے لیے وہ رجسٹر آفسوں میں لگاتے نا، وہ ڈال دی۔ میں تکلیف سے سنا رہا ہوں قصہ، آپ ذرا غور سے سنو، تھوڑی دیر کو اپنی بیٹی تصور کرو، اپنی بہن تصور کر کے سنو، نہیں تو بیگم کو تصور کر لو۔ تو یہ ہوا، لکھ کے لگا دیے، کچھ لوگ گئے جا کے بولے اماں آپ سے ملنے آئے، تو وہ خاتون پوچھے کون ہے آپ؟ تو بولے ارے نہیں ہم پڑھے کہ آپ جو ہے اسلام چھوڑ کے دوسرے مذہب میں جا رہے ہیں، آپ کی کاؤنسلنگ کو آئے ہم لوگ۔ انہوں نے بولے اچھا ماشاء اللہ میری کاؤنسلنگ کو آئے، 6 سال سے کہاں تھے رے تم لوگ؟ کیا سوال ہے؟ 6 سال سے کہاں تھے تم لوگ؟ پورے ہی دیکھ رہے تھے۔ پوچھے 6 سال کا کیا قصہ؟ تو بولے 6 سال سے کوئی دن ایسا نہیں جس میں میری شادی کا ذکر نہیں، کوئی ہفتہ ایسا نہیں جس میں لوگ آتے نہیں، میرے کو دیکھتے نہیں، دکھتے دکھتے میں تھک گئی، یہاں تک کہ بے بس ہو گئی، ہر آنے والا ایک ہی سوال کرتا جیز، اور میری ماں بیماری میں مر گئی، میرا باپ آج بھی بیمار ہے جو بستر سے اٹھ نہیں سکتا، ایسی حالت میں کہیں کا جہیز لاؤں؟
میرا گھر میں چلا رہی ہوں اپنی تکلیفوں کے ساتھ، اور آج ایک شخص ملا 6 سال تک مسلمانوں کے پیچھے پڑنے سے کچھ نہیں ہوا، آج ایک غیر آ کے بولا میں کر لیتا ہوں تیرے سے تو میں ریڈی ہوں۔ کہاں تھے 6 سال سے تم؟ ماں باپ کا یہ ضرب بولنے میں اچھا ہے، نہیں لینا، لیتے وقت تو تم بھکاری بن کے لے رہے۔ کیا ہے ہماری قوم ہے؟ چلو لکھ جا کے ملاتا ہوں، اگر چلنا ہے تو گھر پہ کھٹکا ماریں گے، تھوڑے اور گالیاں سن کے آ جا سکتے۔ کیوں بھائی؟ یہ حالات ہیں ہمارے۔ تو اپنے بچیوں کے رشتے کے لیے دینداری دیکھو، اسلام دیکھو، اس کے اندر دین ہے یا نہیں ہے۔ نمازیں پڑھتا، پانڈپوں پہ جا کے پوچھنے کی اوقات ہے مسلمانوں کی، بھائی السلام علیکم خیریت، یہ بچے کو پہچانتے کیا؟ ڈبے پہ پوچھتا رہے، بے شرم۔ اوقات ڈبے ہو گئے ہمارے۔ ایک صاحب تو ہائی لائٹ قصہ سنا، میں وائن شاپ کو بھی جا کے دریافی کرا گئے تھے، اور بولا ماشاء اللہ شکر ہے ہماری فوٹو نہیں بتائے تم آپ کو کوئی بھی وہاں پہ، کوئی کسر نہیں بچ رہی، گری ہوئی حرکتیں ہے، کر رہے نہیں ویسی، کیا کریں گے بولو۔ تو یہ دریافی کا پہلے یہ ہو گیا۔ پہلے کیا ہوتا تھا، آپ حضرات اپنے بچپنوں میں دیکھے ہوں گے، مسجدوں میں آ کے اماموں سے پوچھتے تھے السلام علیکم صاحب پہچانتے امام؟ نہیں۔ اللہ کی قسم اس دور میں مسلمانوں کی نظر میں سب سے زیادہ گری ہوئی اگر کوئی حیثیت رکھنے والا ہے تو وہ امام ہے، جبکہ اللہ جو ہے تمہارے گھر تمہارے خاندان سے افضل رکھا اس کو۔ گری ہوئی نظر اگر کسی کے لیے تو امام کے لیے مسلمانوں کی نظر میں ایک امام یہاں کا ہوں، آپ لوگوں کو نہیں بول رہا ہوں، ہر مسجد کا یہی حال ہے۔ عالم بنے تو پتہ چلتا نا، یہاں ٹھہرے تو معلوم ہوتا کیسے کانٹے اندر، برداشت لانے کی، ہر ایک کی تاب لانے کی طاقت نہیں ہے۔ آپ کی مسجد میں کتنے امام بدلنا پڑا، ٹھہرے تو معلوم ہوتا۔ بعض لوگوں کا گیلا نماز لمبی پڑھا دیا مول صاحب، بعض کا گیلا چھوٹی پڑھا دیا۔ اچھا میں بھی نماز ابھی پڑھایا نا، تو آپ غور کریں نہیں کریں نہیں معلوم، اللہ اکبر نہیں کرتے ہم۔ نماز کا طریقہ یہ ہے کہ رک رک کے ٹھہر کے پڑھنے کا حکم ہے، تو ذرا ٹھہر کے رکو کرے، تو وہ گیپ کہیں کو لے رہے ہیں مول صاحب پوچھے گے، بولا کون سی گیپ ہے آخر، وہ رک جا رہے ہیں ایسا جھکیں گے بولے تو نہیں، میں بولا ارے گیپ کیا ہے جی، کیا ہے گیپ؟ نماز معلوم تو کرو نا کیسا پڑھتے اس کو۔ اور آپ کو معلوم امامت کا کورس ہوتا، میں جامعہ نظامیہ میں جو امتحان دیا امامت کا، پڑھا نہیں، امتحان دینے گیا تھا، تو امتحان جب دینے گیا تو میرے کو سوال بھی یہ کہہ رہے تھے کہ اگر آپ چوتھی رکعت میں ہیں یا تو پھر 4 رکعت والی نماز پڑھا رہے، تو اس وقت میں اگر آپ رکوع کریں تو رکوع کو ذرا طویل کر لیے تو کوئی حرج ہے؟ تو میں بولا نہیں ہے، شکر ہے بچ گیا، صحیح گئے، نہیں ہے، کیوں؟ تو بولے آنے والا اگر کوئی آیا تو کم از کم اس کو آخری رکعت مل جانا۔ یہ طریقہ ہے، ایک باضابطہ سسٹم ہے اسلامک۔ آ کے کون بھی ٹھہر کے اللہ اکبر بولے تو امام صاحب نہیں ہوتا، یوٹیوب پہ سن کے بھی امام نہیں بن سکتا، پڑھنا ہی پڑتا اس کو، کہیں بھی چلے جاؤ۔ تو جب نمبر لگا تو بولے یہ طریقہ ہے، تو نماز بھی ہو گئی تو لمبی ہو گئی، چھوٹی ہو گئی، ایسا ہو گئی، اور نماز وہاں پر ملی تو کتنی 50 نمازیں ملے تھے، پڑھتے پڑھتے دم نکل جاتا تھا ہمارا، کہاں پھنس گئے رے بھائی، نکلا نہیں، مسجد کو آ رہا ہوں بھائی بولنا تھا۔ حضرت عاقل صاحب بولتے تھے 50 تھے وہی بس تھا، اگر 50 مل جاتے 5 ملے، لوگ بولتے ہمارے اچھا ہی چوہا رہے بھائی، بچے سو کچھ جو ہے 5 ٹائم کی پڑھ لو، غد چپ رہ جاؤ، کہاں پریشان رہتے۔ موسیٰ علیہ السلام کی تعریف کرتے لوگ، ارے اچھا ہی کہہ رہے موسیٰ علیہ السلام بھیجے سو، وہ تو 50 کہاں پڑھتے تھے، لیکن اللہ کا وعدہ، تمہارا ہمارا ظرف یہ ہے کہ وہ بھی نہیں ہو رہی، لیکن اللہ کا وعدہ ہے 5 پڑھ لو 50 کا ثواب لیو، چل۔ سرکار کی وجہ سے وہ بھی، سرکار کے دل میں کیا تھا ملال آتے وقت موسیٰ کو کیا بولے، میرے کو شرم آ رہی، اللہ 50 دیا اور 5 ہو گئے، نہیں میں نہیں جاتا۔ ایک بار بھی چلے آتے تو حضرت بولتے تھے خوشی ہو جاتے تھے، اللہ تیرا شکر ہے، اور ایک گئے تو گیا ہی تھا، نماز کا کنسرٹ ختم، بیٹھے جگہ ثواب آتا تھا ہمارے پاس، منہ و سلوہ، مگر گئے نہیں، تو اللہ کیا بولے، یا رسول اللہ آپ کو تکلیف میں آنے کی ضرورت نہیں، 5 لے کے جا رہے ہیں، مگر ثواب کے حصے میں یہ 50۔ تو بہرحال بہت ساری باتیں ہیں جو ابھی بولنا ہے، مگر اس کا کوئی وقت نہیں ہے، لیکن
ایک اہم نقطہ ہے جو میں پڑھا، آپ لوگ عام طور پہ معلوم، اللہ اور اس کے رسول کی ملاقات، جنت جہنم کا دونوں کا دورہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کرایا گیا، اور اسی کے ساتھ ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے اعزازات کے ساتھ جو ہے عرش معلیٰ پر پہنچے۔ ساتوں آسمان پہ اللہ کے فرشتے، اللہ کے نبیاں جو ہے وہاں پر کھڑے ہو کر سرکار کا استقبال فرما رہے ہیں۔ فرماتے پہلے آسمان پہ حضرت آدم علیہ السلام، دوسرے پہ حضرت عیسیٰ اور حضرت یحییٰ علیہ السلام، اور تیسرے پہ حضرت یوسف علیہ السلام، چوتھے پہ حضرت ادریس علیہ السلام، اور پانچویں پہ حضرت ہارون، اور چھٹے پہ حضرت موسیٰ، اور ساتویں پہ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم۔ یہ لوگوں نے استقبال کیا اور اللہ کے رسول کو آگے بڑھاتے رہے۔ ساتویں آسمان پہ گئے تو ذرا رک جانا پڑا، کئی کو سب سے تو جلدی جلدی ملے، چلو جا رہے ہیں، اللہ حافظ، گلے ملے، مبارک، گئے۔ ساتویں آسمان پہ آئے تو بیٹے اور باپ کے درجے کا مسئلہ تھا۔ ایک کعبۃ اللہ جس کو آپ زمین پہ دیکھتے نہیں، معلوم نا زمین کا، اس کا میں آپ کو بولا طواف کر لیں گے، عمرہ کر لیں گے، پیسے لگ آسان ہوگا۔ پہلے ایک صاحب عمرے کو جا رہے تو پورے لوگ پھولوں کے ہارا پہنا کے گلے مل کے ایسا بیچتے تھے، رے پوچھو نہ کو، عزت تھی۔ اب ہر گلی میں ہر گھر بول رہا میں بھی جاتا ہوں، میں بھی جاتا ہوں، میں بھی جاتا ہوں، جتنا فری ہو گئے اتنی اہمیت ختم۔ جا کے میں بھی جاتا ہوں، میں بھی جاتا ہوں، کیا کرا، میں بھی جاتا ہوں، فوٹو لیا۔ میری بھی ہے، آپ سمجھیں گے انہیں نے لیا کیا، میں گیا بھائی پورا کام کر لیتا ہوں میں، میرا جانے کے ٹائم پہ ایک یادگار لے لیے، چپ نکل کے آ گیا۔ اور اللہ کی قسم مسجد میں ہوں، میں کبھی بھی مسجد نبوی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حاضری کے وقت فون ہاتھ میں نہیں لیا۔ میرے ساتھ گئے سو لوگ ہم بھی یہاں بیٹھے ہوئے، پوچھ لو آپ، اتنی ہمت اپنے پاس نہیں ہے۔ ادب کے معاملے میں کچھ چیزیں ہیں اللہ پاک برداشت کرتے، لیکن سرکار کے معاملے میں کچھ ہو گیا تو اللہ بھی برداشت نہیں کرتا۔ تو اسی لیے میرے عزیز بزرگوں اور دوستوں، کیا ہوا، ہر نبی استقبال کیے۔ جو کعبہ آپ کو زمین پہ نظر آتا، اسی طریقے کا کعبہ آسمان پہ ہے، اس کا کون طواف کرتے، فرشتے۔ آپ کو معلوم، آپ کے لیے آسان ہے، گئے طواف کرے، میں عمرے کو آیا تھا اور ہو گیا۔ وہ فرشتے ایک بار جب طواف کر لیتے، قیامت تک ان کا نمبر دوبارہ نہیں آتا، قیامت تک ان کا نمبر دوبارہ نہیں آتا۔ اس قدر، اس بڑی تعداد کے ساتھ اللہ کے فرشتے وہاں پر جو ہے اللہ کے گھر کا طواف کر رہے ہیں، اور اللہ کے فرشتوں کی تعداد کا آپ اندازہ لگاؤ کیسی تعداد ہوگی۔ ایسی تعداد اللہ کی عبادت کرتی، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ انسانوں کو بنایا فرشتوں کے سامنے کہ نہیں، میں انسان کو بنا۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ کیا وجہ سے انسان کو بنا، اس کو علم کی اہمیت کیوں دی ہے انسان کو فرشتوں سے زیادہ؟ فرشتے بولے نکو بنا، زمین پہ جا کے پریشان کرتے ہیں لوگ، اللہ بولے نہیں میں بناتا ہوں۔ جب فرشتوں کو سمجھ میں نہیں آیا تو اللہ سمجھانے کیا کرے، کچھ نام یاد دلائے فرشتوں کو، یہ نامہ یاد رکھ لو تم لوگ، نامہ یاد رکھنے کے لیے بول دیے۔ فرشتے بولے اچھی بات، یاد رکھ لیتے ہم، اور آدم علیہ السلام کو بھی یاد دلا دیے۔ اب جب موقع آیا، اللہ پوچھے فرشتوں میں نے جو نام بتایا ذرا بتاؤ، وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، یہی ہے وہ پورا، تو بولے ذرا بول کے بتاؤ، تو فرشتے بولے یاد نہیں۔ قَالُوا سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا، بولے ہم نہیں جانتے، آپ بہت بڑے جاننے والے ہیں، آپ سے بہتر کوئی نہیں جانتا اللہ میاں۔ بولے جب آدم علیہ السلام کو بولے آدم تم بولو، تو آدم علیہ السلام سنائے فر 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 پورے نام سنا دیے۔ تو اللہ پاک بولے دیکھو، عبادت سے کافی نہیں ہے، علم کی اہمیت ہے، علم کی اہمیت ہے۔ ایک آدمی خالی نماز، خالی روزہ، خالی سر سجدے میں نہیں، پھر سینہ کھولے تو جاہل ہوگا، نہیں، علم جہاں پر ہے اور عمل جہاں پر ہے وہ آدمی کامیاب ہے، اور انسان کے پاس یہ دونوں چیزیں ہیں۔ تو وہ جو کعبہ ہے اس کو ٹیکا لگا کر حضرت ابراہیم علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے۔ 6 آسمانوں کا رواج الگ تھا، 6 آسمانوں کے فرشتے، انبیاء اللہ کے رسول کے آنے سے پہلے ٹھہرے ہوئے تھے استقبال کے لیے، 7ویں آسمان پہ کوئی نہیں استقبال کے لیے۔ جب آپ حضرت ابراہیم کو دیکھیں کہ ایک ضعیف شخص بیٹھے ہوئے ہیں اور کعبے کو ٹیکا لیے ہوئے ہیں، آپ نے جبرائیل سے پوچھا کون ہے، فرمایا کہ آپ یہاں پر جملے کا وزن دیکھو، آپ جبرائیل علیہ السلام انٹروڈیوس کیسا کرا ہے وہ غور کرو۔ یہ نہیں بولے ابراہیم علیہ السلام ہے، آپ کیا بولے، یہ آپ کے ابا ابراہیم علیہ السلام ہے۔
اب ابا بولے تو سمجھ میں تو آیا نا آپ کو. تو ویلیو کیا ہے فادر کی؟ یہ ہے عظمت کہ ایک نبی ہوتے ہوئے، آخری نبی امامت کر کے آئے ابھی نیچے سے، لیکن یہاں پر یہ ہے کہ وہ کنیکشن بتانا ہے کہ ادب کس کو کرنا ہے. نبوت کے مقام پہ بیٹا چلا بھی گیا، آخری نبی، نبی آخر الزماں، امام الانبیاء، مگر باپ کے لیے وہی اہمیت ہے جو ایک بیٹے کی ہونی چاہیے. اللہ کے رسول چلتے ہوئے خود گئے حضرت آدم کے پاس، اور جا کر اللہ کے رسول حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جب ملاقات کے لیے ہاتھ آگے بڑھائے تو دیکھتے ہیں حضرت ابراہیم بھی کھڑے ہو گئے. اب دونوں چیزیں، باپ بھی بتا رہے ہیں کہ بیٹا جب عظمتوں والا ہو تو اس کی عظمت کی جاتی ہے، نکال کے نہیں پھینک دیتے چلے جا. یہ دین نہیں ہے، یہ نہیں ہے دین. حضرت ابراہیم علیہ السلام ہاتھ پکڑ کے اٹھ گئے، مصافحہ کیا اور سینے سے لگایا. اللہ کے رسول جب ملے تو کیا بول کے ملے؟ آپ میرے باپ ابراہیم ہیں. یہ فخر، یہ اعزاز اسلام یہ تربیت دیتا آپ کے بچوں کو. سکھائے تو نا جی، بتائے تو نا. میں آپ کو اچھا ہی نہیں دکھتا ہوں، میں کب بڑھوں، کب بتاؤں یہ لوگوں. مول صاحب ہم کو اچھے نہیں دکھتے، کب سکھائیں گا مول صاحب؟ آپ کو امام چپل سیدھی کرنے والا ہونا مصلیوں کا، آپ کو مؤذن لوگوں کے پیچھے پھرنے والا ہونا، آپ کو ایک کام کرنے والا مسجد کا تمہارے گھر کے نوکر سے زیادہ ذلیل ہونا، تو نہیں چلا سکتے دین کو. اور حیدرآبادیوں کی فطرت میں تو میں بھی ہوں، تو مطلب آپ زبان کا اندازہ لگائیے، نہیں ہو سکتا. فطرت ہے. تم نواب تو ہم بھی وہی چہرے بھائی، کہاں سے الگ سے دکھ رہے تمہارے کو؟ تو کب اٹھا رہے ہو؟ 11 بجے اٹھا، حیدرآباد میں اٹھتا ہوں. تو مول صاحب بھی حیدرآباد کا ہی پھر مول صاحب رہا تو کیا دین کی ٹھیکیداری لیا انہیں. اور آج تعجب کی بات ہے حیدرآباد کے لوگ اپنے بچوں کو حافظ نہیں بنا رہے. یہ ریکارڈنگ ہوئی تو اچھا میرے کو بھی کام میں آ جاتی. غور سے سنو آپ، دیگر اسٹیٹ سے لوگ آ رہے ہیں یہاں پہ، آ کے انہیں مدرسہ کھول رہا، بچے بھی باہر کے لا رہا، لا کے انہیں پڑھا لے رہا، انہیں کر لے رہا، اور پیسے ہمارے لوگوں سے لے رہا. چندہ آپ دے رہے ہیں، پیسہ آپ دے رہے ہیں، سب آپ دے رہے ہیں. پڑھ رہے ہیں کون کی؟ تمہارا بچہ کیا ہے؟ ادھر آ رہے، ذرا کلمہ پڑھ بولو. آج یہاں سے جانے کے بعد گارنٹی دے رہا ہوں اگر آپ کا بچہ کلمہ صحیح سے پڑھ لیا، سمجھ لو اس وقت کا ولی ہے. انہیں اس کے ہاتھاں سر پہ رکھ لو، ایسا رکھ لو، ولی ہے انہیں اگر کلمہ پڑھ لیا تو. اگر نہیں پڑھا اب سوچو کیا کرتے. اس کو بولو آج کیا ہوا تھا رے میاں، ذرا بولو. کہو جی پپا بولتا ہو، پپا کچھ نہیں مانتا. ارے معلوم رہنا نا باغ. بقرعید کی عید کے موقع پر وہ ایک جانور ذبح کر رہے تھے، تو وہ ایک تو خصاب ستا رہا وہ بیچارے کو، دوسرا جو ہے وہ لٹائے جانور. میرے کو بولے کاٹنے آؤ، ذرا دعا پڑھنے نہیں آتی، تو میں گیا. سیکھو جی، اہم چیز ہے. بقرعید کی دعا سیکھو، قربانی کی کیا ہے، کیوں نہیں سیکھتے؟ عقیقے کا بکرا کاٹنے نہیں آتا، مول صاحب کو بلاؤ. جنازہ پڑھانے نہیں آتا، مول صاحب. تم لوگوں کو یہ ٹائم پہ مول صاحب یاد آتا، خالی ٹائم پہ مول صاحب ایسے کپڑے پہن کے گاؤ. تو تمہارے مہر کے پیسوں میں کہا، جہیز کے پیسوں میں کہا نہیں، کیا مطلب تم سلا کے تو بھی بولو کم از کم، ہوں بول کے کچھ تو بولو. تمہارا احسان کوڑی کا نہیں ہے، مگر بات نہ دیکھو تو کئی کو. آپ کے لیے سب سے بہترین لباس کا کوئی حقدار ہے تو آپ کی مسجد کا امام ہے. آپ سے اچھا کپڑا پہننا انہیں. کیوں؟ انہیں اللہ اکبر بول کے جب ٹھہرتا، اور آپ اس کے پیچھے کیا بول کے ٹھہرتے؟ تابع یہ امام کے. اس کے کپڑے اچھے نہیں رہیں گے تو تمہاری نماز غارت ہو جاتی. وہ ایک امام صاحب کیا کرے، ان کو لا کے جو ہے حضرت عاقل صاحب سناتے تھے. میں اب ختم کر دوں، 10 منٹ سے زیادہ ٹائم نہیں لیتا کیونکہ یہ وہ باتیں زیادہ ہوتے. تو حضرت عاقل صاحب سناتے تھے، ایک صاحب لا کے امام صاحب کو دے کے بولے نہیں حضرت یہ کپڑے عید کے دن پہننا. اور انہوں نے بولے بھائی میں پھنس گیا، میں کیا کروں؟ بھائی پہن لیا انہیں مجبوری میں. لوگ نوٹس کرتے. اچھا انہیں کیا بولا، غریب شریف تھا، آج نہیں پہنا تو دوبارہ لا کے نہیں دیں گا، لہٰذا پہن لو. پہن لیا. پہن لے کے نماز کو جب آ رہے ہیں تو محسوس ہو رہا ٹائٹ ایک دم پینٹ، وہ جو پیجامہ ہے بہت زیادہ ٹائٹ ہے. بول نہیں سکا، عید کا موقع، خاموش آ کے ٹھہر گئے. اللہ اکبر، نماز سجدے میں جاتے کی پڑ گئے. تو اب جتنے رہے سب کی نماز بھی پھٹی بچی. کیا خیال ہے بھائی؟ رہی تھی، سطر ظاہر ہو گیا نا، جو چھپنے کی چیز ہے باہر. ہنسی آئی؟ ہنس لیے. اب اس کا سیریس نوٹ لو.
صحیح لباس لا کے پہناتے تو دے کے احسان نہیں کرنا، یہ طریقہ نہیں۔ علماء کی عزت کرو، حافظوں کی قدر کرو۔ جنازے کے وقت میری خواہش، ذاتی خواہش، میں ہر جمعہ بولتے بولتے تھک گئے، آپ کے کانات جھٹکتے جھٹکتے تھک گئے، آپ میری پرسنل خواہش ہے آپ کے جنازے اس وقت فخر سے اٹھیں گے جب آپ کی اولاد اس جنازے کی امامت کریں گے۔ یاد رکھیں، آپ کے جنازے فخر کریں گے، اس وقت آپ کی اولاد پہ ناز کریں گے۔ ہر آنے والا اس جنازے کے اندر بیٹا نماز پڑھا، کم از کم اتنا سکھاؤ۔ عقیقے کی دعا سکھاؤ کہ جب وہ ذبح کرے جانور کو، کم از کم اس کو یاد آئے کہ اللہ کے نام سے اس کو ذبح کرنا ہے۔ وہ بھی قصاب کے حوالے کر دے رہے تھے لوگ، ایک قصائی ملے تھے، انہوں بول رہے ارے کیسے لوگ ہیں جی، کاٹو تو تم ہی کاٹ لو بول رہا ہو، اس کو عقیقہ ہی نہیں معلوم، اس کو کیا معلوم کوٹ پینٹ پہن کے جانا ہے دعوت میں۔ یہ بیل کو یہ معلوم ایسا گئے تو میری شان، تیری شان یہ نہیں۔ جانور اگر صحیح ذبح ہو گیا، وہ کٹنے والا جانور جانور نہیں ہے، تو جانور ہے۔ سمجھ رہے بھائی، تیرے اندر دین نہیں تو جانور ہی ہے۔ انسان کی اہمیت علم کی بنیاد پہ ہے نا، ورنہ فرشتے افضل ہے، شیطان بہتر ہے تمہارے سے، کیونکہ شیطان کے پاس بھی کیا ہے؟ کیا ہے شیطان کے پاس؟ علم ہے۔ آپ تو چھوڑی دو، اپن علم میں غوطہ نہیں لگائے ہو، اپن سمندر بھی نہیں دیکھے ابھی کہاں کی چھے وہ۔ ہماری اہمیت جو ہے علم کی بنیاد پہ۔ فرشتوں کو تانا دیے اللہ پاک کہ دیکھو ان کے پاس علم ہے، وہی جو سنایا نا قصہ وہ وہی تھا۔ مفسرین کیا بولتے ہیں، یہ آیت کی تشریح میں آپ کو معلوم، بہترین بات ہے میں بولتا ہوں، آپ لوگ حافظوں کو دیکھیں، ٹوپی پہن کے بچہ بیگ لے جا رہا، پولیس والے روک کے دیکھ رہے ہیں، کہتے وہ فوٹو آتے نا، کیا چل رہا، انہیں بم لے جا رہا کیا؟ یہ داڑھی کے ساتھ نکل کے دیکھو معلوم ہوتا، یہ ٹوپی یہ امامے سے کبھی باہر آؤ معلوم ہوتا کتنی ذلت برداشت کرنا پڑتا۔ ہماری قوم ہماری نہیں، غیر بھی ہمارا نہیں ہے، اس قدر ذلت والے کام کر گئے مسلمان۔ ہم گنڈے دکھتے لوگوں کو، کیا ساؤتھ کے موویز میں ولن کو بتانا ہے لمبے بالا چھوڑ دیو، وہ کانوں میں آنکھوں میں سرما لگاؤ اور جو ہے بیل کے ایسا مشررہ ڈالنے کے ٹھہرا ہوا ہے، کیا بولے تو مسلمان یہ گنڈے ہی لگائیں، تمہارے بچے بھی دیکھ کے ڈر رہے ہیں ہمارے کو۔ شباہت ایسا، یہ داڑھی انہیں۔ ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ آپ صاحب کے پاس ایک صاحب کو لے کے گئے، بولے لکھ جا کے اندر، پہلے خواتین آوازاں کر رہے تھے، دیوان خانے میں آواز آئی، بڈھا آتا وہاں نہ کو جا یا نہ کو جا، بولے حضرت بیٹھے ہوئے تھے، کھانے سے فارغ ہوئے، اس کے بعد وہ بچے کو لے کے آ کے حضرت کے نہیں ملانے لائے، تو انہیں دیکھ رہا ہی نہیں حضرت کو، یوں یوں منڈی پھیلا لے رہا، تو حضرت بولے جو بڈھا آتا تو آئی گیا نا، اس لیے ڈر رہا انہیں، بڈھا آتا دادا کو دیکھ کے ڈر جا رہا ہوں، بڈھا آتا، ارے بولنے کی چیزاں بولو، صحیح ڈراؤ، اللہ کا خوف دلاؤ، اللہ سے محبت بٹھاؤ۔ میں غور کرا الحمدللہ، بچوں کو اگر آپ سکھائے نا بیٹے یہ کام کریں گے، اللہ ناراض ہو جاتا آپ سے، اور بچے اس کو ایسا پک اپ کر لیتے، اپنے ذہن کے اندر بٹھا لیتے، پوری خاندان سے لڑنے تیار ہو جاتے۔ اتنے سر کے بچے نہیں اللہ نہیں کرنا، بولے نہیں کرنا، لڑتا ہوں۔ تو اپنے بچوں کو ایمان کے ساتھ، اسلام کے ساتھ چلائیے۔ معراج میں نماز آئی، اس نماز کی پابندی ہم سب پر فرض ہے۔ اللہ تعالی ہم تمام کو نماز کی پابندی کی توفیق نصیب فرمائے۔ بولنا بہت کچھ ہے انشاءاللہ، آئندہ جمعہ یہ جو مختصر ہو گیا، مختصر بولیں گے کیا ہوا رہے جاتے جاتے دیوانہ ہو گیا، تو انشاءاللہ آپ حضرات کو جو بچ گیا ابھی ہے بہت کچھ، اور اہم باتیں ہیں تھوڑی، وہ اللہ کے رسول اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات چیت جو ہوئی اس پر جمعہ کے دن آپ حضرات کے سامنے ادا کروں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ درود شریف پڑھ لیں، انشاءاللہ دعا کر لیں۔ وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہم تمام کے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہمارے خطاؤں کو معاف فرما، ہماری لغزشوں کو معاف فرما، ہماری کوتاہیوں کو معاف فرما۔ اے اللہ تو بڑا رحمان ہے مولا، بڑا رحیم ہے، بڑا ستار ہے، تو بندوں پر بہت رحم کرنے والا ہے، تو ستار ہے۔ اتنی دیر تیری بارگاہ میں تو نے ہم کو بٹھا لیا، اے اللہ ہم تیری مسجد میں آنے کے قابل بھی نہیں تھے، ہمارے کام تو یہ ہے کہ تیرے سامنے حاضر نہیں ہو سکتے، تو نے پھر بھی بلایا ہے، اپنے پاس بٹھایا ہے، اپنے حبیب کا ذکر کروایا ہے، سنا ہے، سنوایا ہے۔
اے اللہ اس ذکر کی برکت سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہم اس قابل نہیں کہ تیری بارگاہ میں حاضر ہو سکے، اے اللہ ہم اس قابل نہیں، اے اللہ آج بھی تجھ سے دور ہیں، کل بھی تجھ سے دور تھے، تیری پناہوں میں آنا چاہتے ہیں، تیری بارگاہ میں سجدہ ریز ہونا چاہتے ہیں، اے اللہ ہمارے آنے کو قبول فرما، ہماری توبہ کو قبول فرما، اے اللہ رات کے اندھیروں میں ہم سے جو گناہ ہوئے اے اللہ تو جانتا ہے، دن میں جو ہوئے تو جانتا ہے، کتنوں کو ہم نے اپنی زبانوں سے تکلیف دی تو جانتا ہے، کتنوں کے دل توڑے تو جانتا ہے، کتنوں کا حق مارا تو جانتا ہے، اولاد پہ ظلم کیا، بیویوں پہ ظلم کیا، شوہروں پہ ظلم کیا، ماں باپ کو بے یار و مددگار چھوڑ دیا، ان کے جنازوں کی فکر نہ کی، اے اللہ ان کے مرنے سے پہلے ان کو راضی نہیں کیا، بے شمار گناہ کر کے تیری بارگاہ میں آئے، کیا منہ سے آئیں گے مولا، کیا منہ لے کے بیٹھیں گے، تیری بارگاہ میں آئے ہیں، تیرے بننے آئے ہیں، اے اللہ ہم تمام کے گناہوں کو معاف فرما دیں، اے اللہ آپ معاف نہیں کریں گے، اس دنیا میں کوئی نہیں ہے جو ہمیں معاف کرے مولا، آپ سینے سے نہیں لگائیں گے، کوئی نہیں ہے جو سینے سے لگائے مولا، یہ دنیا بڑی خود غرض ہے، یہ مکار دنیا ہے، یہ فریب پرست دنیا ہے، اے اللہ ہم اس دنیا سے ڈرتے بھی ہیں، اسی کی محبت سینوں میں ہے، اے اللہ آپ سے سچی محبت کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ آپ سے محبت کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ اپنے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ یہاں جیسے ہاتھ اٹھا لیے ہیں مولا، اے اللہ کعبۃ اللہ کے غلاف کو پکڑ کر گڑ گڑا کر اپنے گناہوں کی معافیاں مانگنے کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ حتیم میں سجدوں کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ مسجد نبوی میں حاضری کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ تیرے آگے رونے والا بنا مولا، تیرے آگے رونے والا بنا مولا، یہ دنیا ذلت کرنے والی ہے، جب بھی اسے دکھ سنائیں یہ ذلیل کرتی ہے، اے اللہ دیتی کچھ نہیں سناتی ہزار ہیں، تو دیتا ہے سناتا ہی نہیں مولا، تو دیتا ہے سناتا ہی نہیں مولا، اے اللہ تو دینے پر قادر ہے، ہم لینے پر محتاج ہیں، اے اللہ اپنے فضل سے تیرا محتاج بنا، ہر ایک کی محتاجی سے دور فرما، اے اللہ یہاں جتنے بیٹے میں مولا نہیں معلوم کس کس کو کس کس حالات نے ستائے رکھا، کوئی مال سے پریشان، کوئی گھر سے پریشان، کوئی مسائل سے گھیرا ہوا، اپنے کاروبار سے پریشان، کوئی اپنے بچوں سے پریشان، اے اللہ ان کے دلوں کے اندر جھانک کر دیکھنے والا تو ہے، ان کے دل ان کے دماغ سے ہر ایک بات سے تو بہتر واقف ہے، اے مالک مختار اب ان تمام کے مسائل کو اپنے فضل و کرم سے حل فرما، اللہ ہمارے ہاتھ چھوٹنے سے پہلے ان کے لیے بہترین فیصلے فرما، اے اللہ ہمارے اسلام کو عام فرما، اے اللہ اسلام کی حفاظت فرما، مسلمانوں کی حفاظت فرما، اے اللہ فلسطین کی حفاظت فرما، غزہ کی حفاظت فرما، اے اللہ وہاں مرنے والے معصوم بچے پل بھر میں یتیم ہوتے نظر آ گئے، اے اللہ دشمنوں نے چالیں چل لی، اے اللہ سازشیں کر لی، ان کا ایمان آج بھی ان کو زندہ کر کے رکھا ہوا ہے، اے اللہ ویسا ایمان ہم کو بھی عطا فرما، ویسا ایمان ہم کو بھی عطا فرما، اے اللہ یہ کیا زندگی کہ آمین کے لیے منہ نہ کھل سکیں، اے اللہ یہ کیا زندگی جو آنکھ تیری محبت میں رونے سے مر جائیں، اے اللہ آنکھیں سوکھ گئی ہیں، زبانیں پر قفل پڑ چکے ہیں، اے اللہ نہ تیرا نام آتا ہے نہ تیرا ذکر آتا ہے، اے اللہ ہم تمام کو معاف فرما، ہم تمام کو معاف فرما، اے اللہ دنیا کی آفتوں سے ہماری حفاظت فرما، ہر قسم کی بلاؤں سے ہماری حفاظت فرما، حسد سے حفاظت فرما، دشمنی سے حفاظت فرما، بغض سے حفاظت فرما، بغاوتوں سے حفاظت فرما، اے اللہ یہاں جتنے موجود ہیں اور اس علاقے میں جہاں جہاں تک آواز جا رہی اور پورے عالم کے مسلمانوں کی حفاظت فرما، اے اللہ ہمارے کاروباروں میں خوب ترقی نصیب فرما، اے اللہ ہمارے کاروباروں میں رزق حلال کی آمدنی کی توفیق نصیب فرما، حرام آمدنی سے ہماری حفاظت فرما، حرام آمدنی سے حفاظت فرما، اے اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر کی دعائیں مانگی ان دعاؤں میں ہمارا حصہ شامل فرما، اے اللہ اس دنیا کے اندر معمولی سی آگ ہم برداشت نہیں کر سکتے، معمولی سے جھنگر جیسے کیڑے کو برداشت نہیں کر سکتے، اے اللہ قبر کا عذاب ہم سے برداشت نہیں ہوگا مولا، اے اللہ قبر کا عذاب ہم سے برداشت نہیں ہوگا مولا، بڑا سخت جگہ ہے، اے اللہ سنا ہے دونوں طرف کی زمین انسان کو ختم کر کے رکھ دیتی، اے اللہ جن لوگوں کو زندہ رہنے پہ ناز تھا وہ بھی مر گئے، جن لوگوں کی خواہشیں تھیں سوچ تھی ہم زندہ رہیں گے وہ دفن ہو گئے، اے اللہ آج ہم زندہ ہیں ایک نہ ایک دن دفن ہو جائیں گے، تیری مٹی کی غذا بن جائیں گے، اے اللہ اس عذاب سے ہماری حفاظت فرما، اس عذاب سے ہماری حفاظت فرما، اے
اے اللہ روز محشر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے ہونے کی ہماری طاقت نہیں ہے مولا، ہم بہت گناہگار بندے ہیں، اپنے نبی کے سامنے کھڑے نہیں ہو سکتے مولا۔ اے اللہ اس دن کی رسوائی سے ہماری حفاظت فرما، اس دن کی رسوائی سے ہماری حفاظت فرما۔ خوار ہے، بدکار ہے، ڈوبے ہوئے ذلت میں ہے، جو بھی ہے آقا تیرے محبوب کی امت میں ہے، رحم فرما، رحم فرما، رحم فرما۔ اپنے نائن کرم کو بھول جا، ہم تجھے بھولے ہیں لیکن تو نہ ہم کو بھول جا۔ اے اللہ آپ بھول جائیں گے تو دنیا مٹا دے گی مولا۔ اے اللہ ہم سب کو معاف فرما دیجیے، اپنے نبی کا محبت کرنے والا بنا دیجیے۔ اے اللہ میرے نبی کے لیے جینے مرنے والا بنا دیجیے، سچا عاشق بنائیے، سچا عاشق بنائیے، سچا عاشق بنائیے۔ اے اللہ اسلام کا بول بالا فرمائیے۔ اے اللہ والدین کو صحت و تندرستی نصیب فرمائیے۔ اے اللہ ہمارے والدین کو صحت و عافیت نصیب فرمائیے، جن کے والدین اس دنیا سے جا چکے ان کی مغفرت فرمائیے، ان کے درجات کو بلند فرمائیے۔ اے اللہ یہاں جتنے بیٹھے ہوئے ہیں ان میں سے جن کے والدین اس دنیا سے جا چکے مولا ان کے درجات کو بلند فرمائیے۔ اے اللہ آج کی رات آپ نے معراج پر اپنے نبی کو بلایا، اے اللہ ہم توبہ کرتے ہیں، ہماری توبہ کو قبول فرما۔ اے اللہ توبہ کے لیے کوئی شب برات کی ضرورت نہیں ہے، توبہ کے لیے کوئی رمضان کی ضرورت نہیں ہے، آج دل سے پکار رہے ہیں تجھے، ہماری توبہ کو قبول فرما۔ ایسی توبہ کی توفیق دے کہ اس کے بعد گناہ نہ ہو، اے اللہ گناہوں سے حفاظت فرما۔ اے اللہ یہاں جتنے موجود ہیں ان تمام کے دلی خواہشوں کو، ارمانوں کو، تمناؤں کو پورا فرما۔ اے اللہ ان کی اولادوں کو، ہماری اولادوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، قرۃ عین بنا، اے اللہ فرما بردار بنا، تیری فرما بردار بنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام بنا، آپ کا نوکر بنا، آپ کا خادم بنا۔ اے اللہ ہماری بیٹیوں کو سیدہ کائنات بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی نوکر بنا، اے اللہ ان کی خادمہ بنا، ان کے راستے پر چلنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ ہمارے دعاؤں کو حضور پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے توفیل میں قبول و منظور فرما۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ لا الہ الا